وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جیسا کہ بھائی نے تعارف کے اندر بتایا ہے کہ ہماری آج کی جو نشست کا موضوع ہے وہ ہے خلافت کی فرضیت۔ تو میں انشاءاللہ آغاز یہاں سے کروں گا کہ جس طرح جو ہے ہم نے جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا ہے، پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب مانتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ قرآن کریم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفہیم کی اور اس کو یعنی کہ مسلمانوں کے اندر بیان کیا اور اس کو پھر نافذ بھی کیا۔ تو جب ہم ان عقائد کے مجموعے پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، تو ان سب چیزوں پر ایمان کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رہنمائی ہمیں دی ہے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں تفویض کیے ہیں قرآن کریم کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو ہم جو ہے ان پر عمل کریں یا ہم ان کو تسلیم کریں اور ان پر چلنے والے بنیں، کیونکہ ہم نے اصل میں اس بات پر ہم ایمان لے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی موجودگی پر، قرآن کریم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو مان رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تسلیم کر رہے ہوں لیکن ان کی سنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈز مسلمانوں سے رکھی ہیں ان کو جو ہے ہم رد کر رہے ہوں، ان کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہوں یا ان کو ہم تسلیم نہ کر رہے ہوں، تو یہ تو ایمان نہ ہوا۔ اصل میں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے مانا ہے کہ یہ یعنی عقیدہ درست ہے اور یہ کتاب حق ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برحق ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی احکامات یہ قرآن یعنی کہ ہم تک پہنچا رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات جو ہیں یہ بھی برحق ہیں۔ تو ان میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کی یعنی کہ رہنمائی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام تفویض کیے ہیں قرآن کریم کے اندر یا سنت کے ذریعے لوگوں کے لیے، تو ان احکام کی جو اقسام ہے وہ بنیادی طور پر 5 ہے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بھائی سوری آپ کو بیچ میں روکوں تھوڑا سا، اگر وہ اس کی جو ان پٹ ہے آڈیو والی وہ آپ ذرا اس کو ہلائیں گے کیونکہ تھوڑا سا شور ابھی بھی آ رہا ہے، وہ اب تو پہلے ہلایا تھا ٹھیک ہو گیا تھا، اب بولیں ابھی بتائیں۔ نہیں ابھی بھی آ رہا ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہیڈ فونس کے بغیر اچھا رکے میں فین آف کرتا ہوں۔ جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو احکامات تفویض کیے ہیں اس میں یعنی کہ ان کی بنیادی طور پر 5 اقسام ہیں، اور وہ اس طرح سے ہیں کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی کہ کسی بات کی طرف رغبت دلائی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے پولائٹلی یا سافٹلی جو ہے کسی چیز کے کرنے کے بارے میں یعنی کہ حکم دیا ہے یا اس کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے۔ تو ایسے جو احکامات ہیں وہ جو ہے مندوب کے زمرے میں آتے ہیں، انہیں مستحب بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ وہ احکامات ہیں جن کے کرنے کا مسلمانوں کو اجر ہوتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ان احکامات پر چل رہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس کہنے کے اوپر چل رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے چل رہا ہے۔ تو جو بھی یعنی اس قسم کے احکامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے جو فرض نماز ہے وہ 27 گنا زیادہ جو ہے اس کا درجہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا حکم ہے جو کہ مندوب ہے، اور جو بھی اس کو کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اجر کمانے کے لیے، تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ حکم جو ہے وہ مستحب یا مندوب کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، چند احکامات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز سے روکنے کی تلقین کرتے ہیں، یا پھر پولائٹلی یا سافٹلی اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ کرو یا یہ نہ کرو تو بہتر ہے۔ تو اس معاملے میں چاہے قرآن کریم کے اندر ایسی آیات ہوں یا چاہے سنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی حدیث کا ہمیں پتہ لگے، تو ایسے جو بھی احکامات ہیں اس میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی وحی پر چلتے ہوئے ان سے اجتناب کرتا ہے تو ایسے احکامات جو مکروہ کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس اجتناب کرنے پہ جو ہے ایک مسلمان کے لیے اجر ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر جو ہے ان اعمال سے پرہیز کیا۔ پھر اس کے علاوہ تیسری جو قسم ہے وہ مباح امور ہیں، جنہیں جائز یا حلال بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ وہ ایسے اعمال ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا اختیار انسانوں کے اوپر چھوڑا ہے کہ چاہے تو وہ کر لیں چاہے تو نہ کریں۔ جیسا کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر ایک شخص نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر کرنا ہے تو اس کے اوپر کوئی یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ کون سا مینز آف ٹرانسپورٹیشن اڈاپٹ کرے، چاہے وہ ٹرین پہ جائے چاہے وہ جہاز پہ جائے، چاہے اس نے یہ سفر کرنا ہے اور یہ اس کے لیے ایک اختیاری قسم کی چیز ہے۔ تو ایسے تمام معاملات جو ہے مباح کے زمرے میں آتے ہیں۔ پھر ان کے علاوہ جو ہے چند ایسے احکامات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کام کے کرنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایمفسس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک پرزور طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جو کہ فرض کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ دراصل یعنی کہ اس کے جو فرض کے نہ کرنے کے جو کانسیکوینسز ہیں یا نتائج ہیں اس کے بارے میں بھی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی کہ لوگوں کو متنبع کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے یہ نقصانات ہوں گے، چاہے دنیا کے اندر چاہے آخرت کے اندر، جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ یعنی حکم جو ہے وہ کسی صورت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح جو ایک آخری قسم ہے وہ حرام کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سختی سے جو ہے منع فرماتے ہیں، سختی سے روکتے ہیں، اور اس کے نقصانات کے بارے میں چاہے وہ دنیا کے اندر ہوں یا پھر آخرت کے اندر جو اس کا نقصان ہوگا لوگوں کو اس کے بدلے کے حوالے سے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ 5 قسم کے احکام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سنت کا علم ہم تک پہنچا ہے اس کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رہنمائی دی ہے وہ ساری کی ساری رہنمائی یا سارے کے سارے احکامات جو ہیں وہ ان 5 اقسام کے اندر جو ہے وہ فال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب یہ پتہ کیسے لگتا ہے کہ کون سا حکم جو ہے مندوب ہے یعنی مستحب اور کون سا حکم فرض ہے یعنی واجب؟ کیونکہ ان دونوں کے اندر جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رغبت ہے یا تلقین ہے، تو اس کے اندر پھر فقہائے کرام نے مختلف اصول جو ہے وہ بیان کیے ہیں، اور وہ انہوں نے قرآن و سنت سے یقیناً ظاہر ہے کہ اخذ کی ہیں۔ اس میں یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو یہی ملتا ہے کہ چند انڈیکیشنز ہوتی ہیں نصوص کے اندر، یعنی کہ آیات اور حدیث کے اندر چند ایسی انڈیکیشنز ہیں جس کے آنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حکم فرض کے درجے پر ہے یا یہ حکم صرف اور صرف مندوب کے درجے پر ہے کہ اس کو کر لیا جائے، اور نہ اگر کیا جائے تو اس کا گناہ کوئی نہیں ہے جیسا کہ مندوب کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح کے یعنی کہ اور ان انڈیکیشنز کو قرائن بھی کہتے ہیں۔ قرینہ جو ہے اردو کے اندر بھی ہم یوز کرتے ہیں اور عربی میں بھی قرینہ یا قرائن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی ٹیکسٹ کے اندر کوئی قرینہ اس قسم کا آ جائے، مثال کے طور پر فرض کے اندر جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام کرنے کی طلب ہوگی، جو ڈیمانڈ ہوگی، وہ ایمفسس کے ساتھ ہوگی، اس میں جو ہے وہ یعنی کہ بہت زیادہ پرزور طریقے سے دی جا رہی ہوگی، اور اس کی بہت ساری یعنی کہ قرائن ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس کے کرنے کا بہت زیادہ اجر بتا رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نہ کرنے کے بارے میں عذاب بتا رہے ہوں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ایمفسس ہے اس حکم کے ساتھ۔ تو اس طلب کے اندر بہت زیادہ ایمفسس ہے جو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے اس حکم میں، تو یہ ڈیمانڈ اصل میں فرض کے زمرے میں آتی ہے۔ اور وہ مندوب احکام جس میں اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ تو ہے کرنے کے لیے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایمفسس والا فیکٹر نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی کہ الفاظ استعمال کیے ہیں یا ایسا
یعنی اس طرح سے حکم جو دیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے ساتھ کسی یعنی کہ بہت زیادہ اجر کو ریلیٹ نہیں، اجر تو ہے لیکن یہ کہ اتنا زیادہ نہیں جس طرح فرض کے معاملات میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر گناہ کا فیکٹر بھی نہیں ہوتا. تو یہ یعنی کہ چند ایک قرائن ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی حکم فرض ہے یا مندوب ہے، صرف مستحب ہے. پھر اسی طرح مکروہ اور حرام کا بھی ہے کہ دونوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ڈیمانڈ ہے مسلمان سے، جو طلب ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کام سے رکے. لیکن اگر طلب جو ہے وہ ایمفسس کے ساتھ ہے تو وہ حرام ہے، اور اگر اس کے اندر ایمفسس نہیں ہے، وہ صرف ایک رغبت کی حد تک ہے، تلقین کی حد تک ہے، تو وہ پھر مکروہ کے زمرے میں آئے گا، جس کے اجتناب سے تو انسان کو یعنی مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے کرنے کا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے مکروہ عمل کے. تو یہ 5 اقسام ہیں جو کہ ہمیں دراصل دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی کہ شریعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر نازل فرمائی ہے. تو جو ہمارا آج کے جس طرح موضوع ہے جو کہ خلافت کی فرضیت ہے، تو خلافت اصل میں یعنی کہ خلافت کی فرضیت سے کیا مراد ہے، کوئی شخص سوچ سکتا ہے. تو اصل میں خلافت کی فرضیت سے مراد اصل میں یہ ہے کہ خلافت کا موجود ہونا، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کا قائم کیا جانا. اور خلافت سے مراد اصل میں مسلمانوں کی وہ حکومت ہے، وہ ریاست ہے جس کے اندر ان کا ایک حکمران ہوتا ہے جو کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرتا ہے، اور اس حکمران کو لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مشورے کے تحت جو ہے چنتے ہیں. یہ جو ریاست اس سارے عمل کے بعد وجود میں آتی ہے، اس کو اسلامی ریاست کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ حدیث کے اندر جو ہے یعنی کہ خلافت کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس کو خلیفہ کے ساتھ ساتھ امیر بھی کہا گیا ہے، اور امام بھی کہا گیا ہے، اور حاکم بھی کہا گیا ہے. تو بہت سارے الفاظ اس سلسلے میں استعمال ہوئے ہیں. تو چاہے تو خلافت استعمال کر لیا جائے یا امامت استعمال کر لیا جائے یا امارت استعمال کر لیا جائے، اگر جو انڈر لائن کانسیپٹ ہے وہ اگر وہی ہے، سیم ہے، یعنی کہ لوگوں کا ایک امیر کو چننا اور اس امیر کا تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہونا، اور اس کا جو ہے تمام مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کر دینا منوعاً، یہ سارا نظام اگر ویسے ہی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس نظام کو خلافت کہا جائے یا امامت یا امارت یا اس جیسا یا اسلامی ریاستی یا حکومت الہیہ ہی کہہ دیا جائے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن کیونکہ احادیث کے اندر جہاں امام اور امیر کا لفظ استعمال ہوا ہے خلیفہ کے لیے، تو اسی طرح خلیفہ کا لفظ بہت بہت زیادہ ہمیں ایک پرومیننٹ نظر آتا ہے. پھر اس کے علاوہ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین، جو خلافت راشدہ کے نام سے جو ہم یعنی کہ ہمیں ملتا ہے پڑھنے کو سننے کو، اور مسلمانوں کا جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس میں خلیفہ راشد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، رضوان اللہ اجمعین اس طرح سے استعمال ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے خلافت بنو امیہ، بنو عباس، پھر خلافت عثمانیہ. ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت کا لفظ جو ہے وہ زیادہ مستعمل ہے ایک اسلامی ریاست کے نام کے طور پر، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اصل میں خلافت کی جو فرضیت ہے وہ اصل میں خلافت کے قیام کی فرضیت ہے. اگر وہ قائم نہیں ہے اور یعنی کہ اس کی موجودگی کی فرضیت ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے یا فرض ہے کہ ان کے اوپر ایک ایسی اسلامی ریاست ہو جو کہ اسلامی شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر نافذ کریں، اور تمام امت کے لیے جو ہے وہ ایک ہی ریاست ہو، نہ کہ جو ہے وہ نیشن سٹیٹس کا جو جس طرح موجودہ تصور ہے اس کی ضد میں یہ تصور ہے خلافت کا کہ ایک امام مسلمانوں کے اوپر ہو. تو اس کی فرضیت کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے. تو اس میں پہلا جو یعنی کہ سب سے پہلے جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے کہ تاریخ کے اندر یعنی کہ آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ خلافت کا قیام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، تو تاریخ کے اوپر کیا فقہائے کرام نے اس کو فرض قرار دیا ہے، یا اس کے اندر فقہائے کرام کا اختلاف رہا ہے اس کی فرضیت کے بارے میں، یا کیا اس کے اندر ہمیں تاریخ کے اندر کیا ملتا ہے. یعنی کہ جو فقہائے کرام کا جو فقہی لٹریچر ہے، جو کہ شرعی ایک لٹریچر ہے، نہ کہ محض تاریخ کا کوئی علم، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے نہ صرف خلافت کے قیام کو فرض کہا ہے بلکہ سب سے بڑا فریضہ کہا ہے. یعنی کہ ایسا فرض جس سے بڑا کوئی فرض نہ ہو، ایسا واجب جس سے بڑا کوئی واجب نہ ہو، ایسا یعنی کہ دین کا ایسا رکن جس سے بڑا کوئی رکن نہ ہو. تو ہم چند میں مثال کے طور پر چند فقہائے کرام کی یہاں پر جو اقوال ہیں وہ سرسری طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ ہم اصل دلائل کی طرف جائیں تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ فقہائے کرام نے اس کو جو ہے وہ اس خلافت کے قیام کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے.
تو سب سے پہلے यहाँ पे हम देखते हैं कि स्लाइड्स को अगर बगौर देखा जाए तो इसके अंदर जो है मैं चाहूँगा भाई से कि वो स्लाइड को जो है वो मैक्सिमाइज कर दें ताकि वो उसकी विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो इमाम गज़ाली जो है वो यानी कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जो यानी कि इमामत को नस्ब करने का, यानी कि अपॉइंट कर इमाम को या अमीर को मुसलमानों के लिए अपॉइंट करने का जो वाजिब है वो मिन ज़रूरियात शरा, यानी कि शरा की जो शरीयत की ज़रूरियात में से है, और ऐसा है कि जिसको तर्क नहीं किया जा सकता। अगर जो है वो तर्जुमे के साथ अरबी के जो टेक्स्ट को भी देखा जाए जो कि हाईलाइट हुआ है तो उससे भी पता लगता है कि मिन ज़रूरियात शरा, शरा की ज़रूरियात में से है इमामत की बैत या इमामत को कायम करना मुसलमानों के अंदर। और इसकी उन्होंने फिर दलाइल या उन्होंने रीजंस भी दिए हैं, वो खैर हम आगे जाके देखेंगे। फिर उसके अलावा जो है इमाम आमदी हैं जो कि शाफ़ी असूली फ़क़ीह थे बहुत बड़े, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो यानी कि नस्बुल इमाम यानी कि इमामत को कायम, इमाम को कायम करना मिन अहमुल मसालिहुल मुस्लिमीन, यानी कि मुसलमानों के जो मसाले हैं, जो इंटरेस्ट्स हैं, जो मफाद हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है। वह आज़मु अमदुद्दीन, यानी कि जो उनके पिलर्स हैं, दीन के जो अरकान हैं, इमादुद्दीन या अमदुद्दीन जो कहते हैं पिलर्स को, उनमें से आज़म यानी कि सबसे बड़ा जो है वो पिलर है। यहाँ पर एक चीज़ जो है अगर हम देखें कि जो यानी कि अरबी के अंदर सीगा जो इस्तेमाल हुआ है, ये अहम और आज़म का जो सीगा है ये वही है जो कि अकबर के अंदर है कि अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर यानी आज़म, अकमल, अजमल, ये सारे जो यानी कि सीगे हैं, ये असल में इससे ये मुराद होती है कि ऐसी सिफ्त जिससे बढ़कर कोई और ना हो। तो अल्लाह अकबर से मुराद है कि ऐसा बड़ा कि जिससे बड़ा और कोई ना हो। आज़म से मुराद के ऐसा, आज़म से मुराद भी है कि ऐसा बड़ा जिससे कोई बड़ा ना हो। अहम से मुराद ऐसी अहमियत का हामिल जिससे ज़्यादा किसी चीज़ की अहमियत ना हो। तो यहाँ पर भी हम देखें जो उलमाए कराम ने जो वही सीगा इस्तेमाल किया है कि अहमुल मसालिहुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के जो इंटरेस्ट्स हैं, मसाले हैं, मफादात हैं, उनमें सबसे बड़ा जो है वो ये है कि उनका इमाम मुकर्रर किया जाए, और वो इमाम वही जो कि शरीयत का निफाज करे। ज़ाहिर है क्योंकि शरई हुक्म की बात हो रही है, ऐसे इमाम की तो बात नहीं हो रही जो कि कुफर को नाफिज करे। यकीनन ऐसा इमाम जो कुफर को नाफिज करे उसको कायम करना यकीनन मुसलमानों के मसाले जो हैं वो उनमें शामिल नहीं है और दीन के पिलर्स में शामिल नहीं है। ये ऐसे इमाम की बात हो रही है जो कि शरीयत का निफाज करे, जो कि शरई तौर पर वो इमाम हो। फिर उसी तरह जो है वो आज़म अमदुद्दीन यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि दीन के पिलर्स में से सबसे बड़ा, ऐसा नहीं कि यानी कि अमंग द ग्रेटेस्ट पिलर्स ऑफ द दीन, बल्कि द ग्रेटेस्ट पिलर्स ऑफ द दीन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसी तरह जो है वो इमाम कुर्तुबी हैं जो कि मालिकी फ़कीह हैं, उन्होंने कहा है कि अपनी तफसीर के अंदर लिखते हैं कि रुकन मिन अरकान दीन, यानी कि दीन के अरकान में से एक रुकन। और दीन के अरकान हम जानते हैं क्या है कि जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो तौहीद, ये पिलर्स ऑफ द दीन है जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। इस तरह के अरकान में से एक बड़ा रुकन है, यानी ये कोई आम हुक्म शरई नहीं है खिलाफत का क़याम, बल्कि ये रुकन है दीन के अरकान में से। फिर उसके अलावा इमाम नववी हैं जो सही मुस्लिम के शारे भी हैं, वो इसके अंदर लिखते हैं कि यानी कि दिस वाज, ये उन्होंने लिखा है कि स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर इजमा किया कि ये जो है ऑब्लिगेशन है मुसलमानों के ऊपर, और ये जो है इसमें जो सबसे नीचे देखें तो यानी कि अहमुल उमूर का इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो जितने भी मुसलमानों के मैटर्स हैं उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ मैटर्स, यानी अमूर जो मुसलमानों के मामलात हैं उसमें से सबसे अहम का सीगा, ये वही अकबर वाला सीगा है कि मुसलमानों के अमूर में से सबसे अहम जो अमूर है, अमर है, वो है यानी कि खिलाफत का क़याम या अमीर को बैत देना या यानी कि इमामत को कायम करना। फिर उसके बाद जो है इमाम इब्न तैमिया हैं, सब उन्हें जानते हैं, इन्होंने कहा है कि जो कि इदारा है यानी कि जो मुसलमानों के लोगों के अमूर की देखभाल करता है, यानी कि जो रियासत है, मिन आज़मु वाजिबातुद्दीन, यानी कि सबसे बड़े जो वाजिबात हैं दीन के उसमें से है। ये दीन के सबसे बड़े वाजिबात में से वाजिब जो है वो एक ये भी है कि खिलाफत की फ़र्जियत या इमामत को कायम करना जो है वो ये ऐसे है। फिर उसके बाद इमाम इब्न हजर अल हैतमी हैं, वो फरमाते हैं अहमुल वाजिबात, और अहमुल वाजिबात वही है कि वाजिबात में से सबसे बड़ा वाजिब।
اور اس کے بعد جو ہے پھر امام حسکفی ہیں جو کہ جن کی شرح جو ہے در المختار جنہوں نے لکھی، حنفی فقی ہیں، اور جس کی شرح ابن عابدین شامی نے کی، رد المختار احناف کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ مستند اور مشہور یعنی فقہی سرمایہ یہ، تو وہ بھی کہتے ہیں اہم الواجبات ہے ونصبہ، یعنی کہ امامت کو قائم کرنا سب سے بڑا واجبات میں سے سب سے بڑا ہے۔ پھر اسی طرح جو اس کے اندر آخری قول یہاں پر ہے وہ علامہ تحتاوی ہیں، یہ بھی وہ ہیں جنہوں نے علامہ ابن عابدین شامی کی طرح شرح لکھی تھی، رد المختار کی حنفی شرح، اور اس کے اندر جو امام یعنی کہ حسکفی نے جو پیچھے ہم نے دیکھا کہ ذکر کیا کہ اہم الواجبات، تو اسی کی جو شرح کرتے ہیں امام تحتاوی، وہ اس کے اندر لکھتے ہیں اہم الفرائض۔ تو یہ اہم الفرائض جو ہے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے اہم فریضہ یعنی خلیفہ اسلام یا امام المسلمین کا تقرر سب سے اہم فریضہ ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ صرف ایک فریضہ بلکہ سب سے جو اہم فرض ہے۔ تو یہ ایک سمری کے طور پر یعنی کہ جو 8 ہم نے اقوال پیچھے دیکھے ہیں اس کی ایک سمری ہے۔ امام غزالی ہیں، شافعی فقی ہیں، انہوں نے ضروریات شرع میں سے اسے شمار کیا ہے۔ اور امام احمدی ہیں، یہ بھی شافعی فقی ہیں، انہوں نے یعنی کہ مسالے مسلمانوں کے جو مسالے ہیں اس میں سب سے بڑا، سب سے اہم جو مفاد ہے وہ کہا ہے، وہ سب سے بڑا پلر آف دا دین جو ہے انہوں نے کہا ہے۔ پھر امام قرطبی ہیں جو مالکی فقی ہیں، انہوں نے دین کے ارکان میں سے ایک رکن کہا ہے۔ امام نووی ہیں جو کہ جنہوں نے شرح صحیح مسلم بھی لکھی، شافعی فقی ہیں، انہوں نے تمام معاملات میں سے سب سے اہم معاملہ کہا ہے اسے۔ امام ابن تیمیہ ہیں، انہوں نے جو دین کے سب سے بڑے واجبات ہیں ان میں شمار کیا اسے۔ امام ابن حجر الہیثمی ہیں، انہوں نے اہم الواجبات یعنی سب سے بڑا واجب کہا ہے اسے۔ امام حسکفی اور ابن عابدین الشامی اور سید تحتاوی، انہوں نے اہم الواجبات اسی طرح یعنی کہ سب سے بڑا، واجبات میں سے سب سے بڑا اور فرائض میں سے سب سے بڑا، اہم الفرائض۔ تو یعنی کہ اس فرض کی یہ اہمیت ہے جو کہ فقہائے کرام نے کی، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی امام غزالی کا یعنی 505 ہجری میں ان کی سنہ وفات ہے، اور جو سب سے نیچے ہیں وہ 1231 ہجری کے اندر، یعنی تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف مسلمز جو فقہائے کرام گزرے ہیں، اور اس میں ہم ان کا یعنی کہ فقہ بھی ان کی دیکھ لیں کہ بعض شافعی ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کچھ حنفی ہیں، یعنی کہ ائمہ اربع یعنی کہ مذاہب اربع کے تمام مذاہب کے فقہائے کرام نے خلافت کے قیام کو اور مسلمانوں کے امام کے تقرر کو جو کہ ان کے اوپر شریعت کا نفاذ کرے اور وہ ایک ہو، اس کو جو ہے انہوں نے صرف فرض نہیں کہا بلکہ انہوں نے سب سے بڑا فرض کہا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ ہم بھی اگر کسی سے بات کر رہے ہیں، چاہے ہم دعوت کے اندر لوگوں تک یہ پیغام لے کے جاتے ہیں یا علماء کرام سے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دیکھیں فقہائے کرام نے اسے کہا ہے تو ہمیں اس کی بات یا اس کی ترویج کرنی چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ کر جو ہے دین کے جو باقی پلرز ہیں یا باقی جو بڑے بڑے احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کو بلٹل کر رہے ہیں یا ان کی تصغیر کر رہے ہیں، ان کو چھوٹا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے یعنی کہ پلرز آف دا دین ہیں، قطعی احکامات ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ علماء کرام نے اس ایک فرض کو اتنا بڑا فرض جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور کسی نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ باقی فرائض کو بھی تو دیکھیں، وہ بھی تو بہت بڑے ہیں، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرائض کے درمیان کمپیریزن کر رہے ہیں، یا آپ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو جو ہے بعض فرائض کو یعنی کہ بلٹل کر رہے ہیں، کسی نے انہیں نہیں کہا۔ کیونکہ جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے اس کی جب اہمیت بیان کی تو اس کی وجہ بھی ساتھ بیان کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ فرض ہے جو کہ بہت سارے قطعی فرائض کا مجموعہ ہے۔ یعنی کہ ایک تو چند فرائض ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اور ایک عبادات کے بارے میں یا اخلاقیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قطعی احکامات دیے ہیں، وہ تو درست ہے۔ لیکن اس طرح کے اگر سینکڑوں احکامات کو جمع کر دیا جائے اور ایک حکم جو ہے اس کے اوپر یہ سارے کے سارے ڈیپینڈ کر رہے ہوں، ڈیپینڈنٹ ہوں، ان کا انحصار اس ایک حکم کے اوپر ہو، تو وہ ایک حکم جو ہے یقیناً جو ہے وہ سب سے بڑا فرض قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ صرف اب ایک حکم نہیں رہا بلکہ وہ ان جیسے جو سنگل جو احکامات ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے۔ تو شریعت کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارے احکامات دیے ہیں جو کہ ان کے انفرادی یعنی کہ نوعیت کے ہیں، جیسا کہ عبادات اور اخلاقیات، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سارے اجتماعی احکامات بھی دیے ہیں۔ تو وہ اجتماعی احکامات جو ہیں وہ اسی صورت میں پورا ہو سکتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے اوپر کوئی شرعی حاکم ہو جو کہ ان سب کو نافذ کر رہا ہو، تو تبھی یہ تمام کے تمام احکامات جو کہ اس ایک فرض پر منحصر ہیں، جس وجہ سے علماء کرام نے اس فرض کو جو ہے وہ سب سے بڑا فرض قرار دیا ہے۔ تو اس یعنی اس ڈسکشن کے بعد اور ان دلائل کے بعد ہمیں کوئی
ریلکٹنس یا کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے لوگوں تک یہ بات کہنے میں کہ خلافت کا قیام اہم الفرائض ہے، یعنی کہ فرائض میں سے سب سے بڑا ہے، یا اہم الواجبات ہے، یا اعظم الواجبات ہے، یعنی کہ سب سے بڑا فرض جو دین کے اندر ہے وہ خلافت کا قیام ہے۔ ہمیں اس کے اندر کوئی آر یا کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی جو ہے وہ دین کا حکم ہے، اور علماء کرام نے اسی کو جو ہے وہ فرمایا، اور اس سے کوئی لازم نہیں آتا کہ ہم باقی جو احکامات ہیں ان کو بلیٹل کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سینکڑوں احکامات جو اس وقت معطل ہیں وہ سارے ڈیپینڈ ہی اس چیز کے اوپر کر رہے ہیں کہ خلافت کا قیام ہو، اس وجہ سے، اور علماء کرام نے بھی یہی وجہ بتائی ہے، اس وجہ سے یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، بعض فقہاء کرام نے خلافت کی فرضیت کو سب سے بڑا فرض قرار دیا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض فقہاء کرام نے اس سے اختلاف کیا ہو کہ یہ شاید فرض ہی نہیں ہے، تو یعنی کہ اس کے اندر کوئی اختلافی معاملہ بھی ہو۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں، اس سوال کے بارے میں کہ کیا ایسا ہی ہے یا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء کرام جو ہے انہوں نے اس کے اوپر یعنی کہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق جو ہے وہ نقل کیا ہے خلافت کے قیام کے معاملے پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہ مختلف رہا ہو مسلمانوں کے اندر، یا ایک پوائنٹ آف ڈیبیٹ رہا ہو کہ آیا یہ فرض ہے بھی یا نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی کہ اس کے اوپر علماء کرام کا اتفاق ہوا ہے۔ تو چند اس کے بارے میں اقوال علماء کرام کی دیکھیں گے جس میں انہوں نے اجماع یا اتفاق کی بات کی ہے۔ تو امام ماوردی کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو ہے ایک یعنی امام کی بیعت کرنا یہ واجب ہے اجماع سے، اٹس این obligation by consensus۔ پھر ابن حزم جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اہل السنہ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک اتفاق کیا، اتفاق کا لفظ انہوں نے یوز کیا۔ پھر مرجیہ نے، پھر شیعہ نے، خوارج نے، سب نے جو ہے امامت کی یا خلافت کی فرضیت کے اوپر سب نے جو ہے وہ اتفاق کیا ہے۔ تو صرف اہل السنہ نہیں ہے بلکہ باقی جو اسلام کے اندر مسالک ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے امام نووی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اجماع کا لفظ استعمال کیا کہ جو علماء کرام انہوں نے اجماع کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر یعنی کہ واجب ہے، واجب کا لفظ انہوں نے یوز کیا کہ واجب ہے کہ وہ اپنے درمیان ایک خلیفہ کو اپوائنٹ کریں، اور یہ جو ہے وہ یعنی کہ عقلی طور پر ثابت نہیں ہے بلکہ شرع سے ہی ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد علامہ تفتزانی ہیں جو کہ حنفی ہیں، بہت مشہور فقیہ ہیں، انہوں نے بھی جو ہے علماء کرام کا اجماع اس کے بارے میں نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابن خلدون جو ہیں ہر کوئی ان سے جانتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ امام کو قائم کرنا جو ہے انہوں نے بھی اجماع کا اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ علماء کرام کا اس کے اوپر اجماع ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو امام جزیری ہیں انہوں نے اتفاق کا لفظ استعمال کیا کہ اور کہا کہ جو بیسیکلی جتنے بھی امامز ہیں ان کا اصل میں اتفاق ہے اس کے اوپر کہ امامت جو ہے وہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اور یہ بیسیکلی امام جزیری وہ ہیں جنہوں نے فقہ مذاہب الاربع لکھی، یعنی کہ کمپیریٹیو فقہ کی کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے فقہ کے مسائل کے اوپر جو مذاہب اربع ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جو فقہ ہیں، ظاہری فقہ ہے اور اس طرح سے بعض مقامات پر جعفری فقہ بھی، انہوں نے ان کے کمپیریزنز ڈرا کیے ہیں کہ ایک مسئلے کو لیا، اس کے اندر انہوں نے مختلف مذاہب کے جو فقہی آراء ہیں اس کو انہوں نے بیان کیا۔ تو جب وہ امامت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو ائمہ کرام ہیں ان کا اتفاق ہے اس مسئلے کے اوپر کہ امامت جو ہے وہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ تو یہ اسی کی ایک سمری جو ہم نے دیکھی کہ امام ماوردی ہیں شافعی ہیں، امام ابن حزم ہے جو کہ ظاہری ہیں، امام نووی بھی شافعی، پھر علامہ تفتزانی حنفی ہیں، ابن خلدون مالکی ہیں، امام جزیری ہیں جنہوں نے کمپیریٹیو فقہ لکھی۔ تو تقریباً سارے کے سارے فقہاء کرام نے مختلف مذاہب اربع کے انہوں نے اس کے اوپر اتفاق اور اجماع جو ہے وہ نقل کیا۔ اور ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ کیونکہ اس کے اوپر امت کا اجماع ہے اس لیے جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ فرض ہے، بلکہ خلافت کی فرضیت کے دلائل آگے آئیں گے جو کہ قرآن، سنت اور اجماع صحابہ سے ثابت ہیں۔ اجماع امت کا جہاں یہاں پر جو ذکر کیا گیا وہ صرف یہ واضح کرنے کے لیے کیا گیا کہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں رہا مسلمانوں کے اوپر، اس حد تک اتفاقی مسئلہ تھا کہ یعنی بہت سارے فقہاء کرام نے اس کے اوپر اجماع تک جو ہے وہ نقل کیا ہے، یعنی کہ اجماع جو ہے اتفاق کی ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے کہ جس کے اوپر کسی کا یعنی کہ اختلاف جو ہے وہ رپورٹڈ نہ ہو تب پھر اجماع کا دعویٰ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اجماع اور اتفاق اس کا یعنی کہ مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یہ انتہائی اتفاقی معاملہ تھا فقہاء کرام کے اندر، یہ کوئی یعنی کہ ایسی کوئی نئی بات نہیں تھی جو کہ
یعنی کوئی اختلافی بات نہیں تھی جس کے اوپر یعنی کہ مسلمانوں کا اختلاف رہا ہو۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ ویڈیو کو جو ہے وہ ذرا میکسیمائز کر دیا جائے میری ویڈیو کو جو کہ آ رہی ہے، جی میکسیمائزڈ ہے، صحیح ہے۔ اچھا، چند کتابوں کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے بیسیکلی جو فقہائے کرام تھے مسلمانوں کی جو 1300 سال جو تاریخ رہی ہے اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا اس کے بارے میں۔ تو آج کے علماء کرام جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو مختلف مسالک کے جو یعنی کہ آج کے علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کے اوپر کتب لکھی ہیں، اور خلافت کے قیام کو انہوں نے بھی فرض کہا ہے، اور جمہوریت کو انہوں نے بھی جو ہے وہ غیر اسلامی نظام کہا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں چند کتب کا یہاں پر یعنی کہ حوالہ دوں گا مختلف مسالک سے ریلیٹڈ۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ اگر آپ دیکھ سکیں کہ ایک کتاب ہے خلافت و جمہوریت، اور یہ کتاب جو ہے اصل میں اہل حدیث اسکالر ہیں پاکستان کے مولانا عبد الرحمن کیلانی، تو انہوں نے لکھی ہے، آج کل کے ہی ہیں دور حاضر کے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے خلافت سے متعلق احکامات بیان کیے ہیں، اور جمہوریت کے رد میں انہوں نے دلائل دی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کہ جو یعنی کہ جمہوریت ہے اس کو مشرف با اسلام نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ انہوں نے اسلامی جمہوریت کا بھی رد کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یعنی کہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو مغربی جمہوریت کی بات کی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ جو رد کیا وہ جمہوریت کو اپنے تمام اقسام کے ساتھ رد کیا، اور کہا ہے کہ اس کو اسلامی لبادہ نہیں اڑایا جا سکتا، اور مسلمانوں کا نظام جو ہے وہ خلافت ہی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے یعنی کہ ہر طرح بہت سارے دلائل بھی دیے ہیں۔ تو یہ تقریباً جو ہے 300 صفحوں کی کتاب ہے جو کہ اویلیبل ہے، جو یہ اہل حدیث اسکالر ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بریلوی جو ہے عالم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اگر یہ ویزیبل ہو، خلافت اسلامیہ اور مغربی جمہوریت، یہ ہے ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری۔ یہ بریلوی عالم ہیں، دور حاضر کے ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، مفتی ہیں، شیخ القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ خلافت اسلامیہ اور مغربی جمہوریت لکھی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے اسلامی جمہوریت کا بھی رد کیا ہے، اور یہاں پر جو عنوان انہوں نے اصل میں دیا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف مغربی جمہوریت کا رد کیا ہے، بلکہ کیونکہ خلافت اسلامیہ لکھا ہے کہ خلافت اسلام سے ہے، تو جمہوریت سے پہلے انہوں نے جو مغربی کا جو سابقہ لگایا اس سے یہ ان کی مراد ہے کہ اصل میں جمہوریت جو ہے وہ مغرب کا نظام ہے، چاہے اس کو جو بھی کر لیا جائے وہ ہر لحاظ سے مغربی نظام ہی رہے گا۔ تو انہوں نے ہر لحاظ سے یعنی کہ اس کا رد کیا، اور یہ کتاب بھی دیکھی جا سکتی ہے، تقریباً 200 صفحوں کی ہے، اویلیبل ہے مارکیٹس میں۔ یہ بریلوی اسکالر ہیں جنہوں نے خلافت کے قیام کی فرضیت کی بات کی ہے آج کل میں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے دیوبند کی بات کی جائے تو یہ مولانا زاہد اقبال ہیں، مولانا محمد زاہد اقبال لاہور کے ہیں۔ انہوں نے جو ہے کتاب لکھی ہے عصر حاضر میں غلبہ دین کا نبوی طریقہ کار، جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ دلائل دیے ہیں خلافت سے متعلق ہی۔ پھر ان کی ایک اور یہ کافی ضخیم کتاب ہے، تقریباً 500 صفحوں کی ہے۔ پھر ان کی ایک اور کتاب بھی ہے اسلامی نظام خلافت اور ہماری ذمہ داری، یہ مولانا زاہد اقبال ہیں دیوبند کے، دور حاضر کے ہیں۔ اس کے اندر بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے اسلامی نظام کی یعنی کہ جو خد و خال ہیں، بیعت کا طریقہ کار ہے، خلیفہ کی شرائط ہیں، اس کے جتنے ادارے ہیں ان سب کا ذکر کیا ہے بما دلائل، قرآن سے، سنت سے، اس کے علاوہ اقوال فقہا سے، اور پھر جمہوریت کے بارے میں بھی انہوں نے اس کا جو ہے یعنی کہ یہ اوپینین دیا کہ اسلام سے جو ہے وہ نہیں ہے اور اسلامی جمہوریت پاسبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک دیوبند کے ایک اور عالم ہیں مولانا یوسف لدھیانوی، ان کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، میرے پاس سافٹ میں ہے، میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے ٹاک ذرا لمبی ہو جائے گی، تو اختصار کے لیے یعنی کہ اس کے اندر جو یعنی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو یعنی کہ مسلمانوں کی تاریخ کے 1300 سالہ تاریخ کے اندر فقہائے کرام اس کو جو ہے وہ کہتے آئے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ آج کل کے علماء کرام مختلف مسالک کے وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، although کہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن یہ ضرورت ہے کہ علماء کرام تک جایا جائے، ان کو بے شک ان کتابوں کا حوالہ بھی دیا جائے کہ آپ ہی کے مسلک اور آپ ہی کے یعنی کہ مدرسے سے فارغ التحصیل علماء کرام نے اس بارے میں قلم اٹھایا ہے، تو اس بارے میں بات ہونی چاہیے اور اس کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ ان کے بارے میں انہیں بتایا جانا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں دراصل جو خلافت کی فرضیت کی جو بات ہو رہی ہے اس کے سلسلے میں جو قرآن، سنت اور اجماع صحابہ سے جو
दलाइल हमें मिलते हैं वो असल में क्या हैं। और ये वही दलाइल हैं जो कि कोई नए दलाइल नहीं है, जितने भी ऊपर हमने अक़वाल देखे हैं फ़ुक़हाए कराम के, उन्होंने इन्हीं दलाइल का ज़िक्र किया है, चाहे वो 300 सदी हिजरी के फ़क़ीह हों, चाहे वो 14वीं सदी हिजरी के फ़क़ीह हों, लेकिन यानी कि दलाइल सबके दरमियान एक ही रहे हैं, जिससे ये भी पता लगता है कि यानी कि ज़ाहिर है कि एक मसले के ऊपर कंसेंसस है, इत्तेफ़ाक है, तो उसके अंदर यानी कि एक ही हमें पैटर्न नज़र आता है, कोई तब्दीली नहीं नज़र आती। तो इस सिलसिले में जो है मैं यानी कि शेयर करना चाहूँगा जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं, उनकी किताब है एक मिनट, इज़ालतुल ख़फ़ा, और ये जो है वैसे मेरे पास हार्ड में भी है। इन्होंने जो है फ़ारसी में किताब लिखी है, लेकिन उस तर्जुमे के साथ जो है वो 4 जिल्दों के अंदर आई है। तो ये असल में उन्होंने जो है शुबहात का अज़ाला किया है खिलाफत से मुताल्लिक़। तो इसके अंदर भी जो है इन्होंने दरअसल बाब बाँधा है खिलाफत से मुताल्लिक़। काइंडली वो स्क्रीन को मैक्सिमाइज़ कर दीजिएगा, जो कि मैं डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। जी, जज़ाकल्लाह। तो ये जो है पीडीएफ नज़र आ रहा होगा आपको, इसकी सॉफ्ट कॉपी इज़ालतुल ख़फ़ा जो कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं, उन्होंने लिखा है। तो उसका ये मैं सफ़ा सामने लाना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि हम जो है वो खिलाफत की फ़र्ज़ियत के दलाइल की बात कर रहे हैं, जो कि कुरान, सुन्नत, इजमाए सहाबा से हैं। तो ये जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का, क्योंकि बरे-सग़ीर के अंदर बहुत बड़ा मक़ाम है, और जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे उनको यानी कि एंडोर्स भी करते हैं। और यहाँ पर जो हदीस या फ़िक़्ह की जो रिवायत चली है वो उसके अंदर काफ़ी बड़ा अहम किरदार जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का भी है। तो इन्होंने एक तरह से समराइज़ किया है, इनसे पहले जितने भी फ़ुक़हाए कराम आए थे, उन्होंने जो दलाइल दिए हैं कुरान, सुन्नत, इजमाए सहाबा से। तो इन्होंने लिखा है कि लिखते हैं कि मुसलमानों पर ऐसे खलीफा का तकर्रुर करना जो जामे शराइत खिलाफत हो, यानी कि शराइत खिलाफत उसमें पूरी हो, फ़र्ज़ किफ़ाया है और क़यामत तक फ़र्ज़ रहेगा। तो ये उन्होंने बेसिकली अल्लाह ताला के जितने भी फ़राइज़ हैं वो ज़ाहिर है कि तमाम के तमाम वो क़यामत तक के लिए ही हैं, लेकिन एम्फसिस के लिए उन्होंने इसका ज़िक्र किया है कि ये क़यामत तक फ़र्ज़ है। ये ख़त्म नहीं हो सकता कि मुसलमानों ने अपने ऊपर खलीफा को मुकर्रर करना है, जो उनके ऊपर शरीयत को नाफ़िज़ करेगा। ये कोई वक्ती फ़रीज़ा नहीं था कि दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं, या जो निज़ाम सियासत या निज़ाम हुकूमत तब्दील हो रहे हैं, तो मुसलमानों का भी तब्दील हो जाएगा, बल्कि क़यामत तक फ़र्ज़ रहेगा। फिर इसके बाद जो इन्होंने दलाइल दिए हैं, और वो यानी कि वही दलाइल हैं जो कि इन्होंने कुरान, सुन्नत और इजमाए सहाबा से दिए हैं। तो सबसे पहले जो इन्होंने इजमाए सहाबा से दलील दिया है, फिर सुन्नत से दिया है, फिर उसके बाद कुरान से जो दलील दिया है। तो कुरान से जो दलील है, हम अब वापस अपनी प्रेजेंटेशन में जाते हैं, तो उसका इंशाल्लाह ज़िक्र करते हैं। तो मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। जी अच्छा, तो थोड़ा हम जो है ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन है, तो टाइम भी क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, तो इसको यानी कि जल्दी-जल्दी गुज़ारेंगे। बाकी काफ़ी लोगों को दलाइल का इल्म भी है, नहीं भी है, तो इसको वो जाके दोबारा भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह कुरान करीम की आयात हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़। बस आप लोगों के दरमियान अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात के ज़रिए फ़ैसला करें, और जो हक़ आपके पास आ चुका है, उसे छोड़कर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिएगा। फिर दूसरी एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी से अगली आयत है सूरह माइदा की, व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम व अहज़रहुम अन यफ्तिनुका अन बअज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैक। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान अल्लाह ताला के नाज़िल करदा अहकामात के ज़रिए फ़ैसला करें, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिएगा, और उनसे मोहतात रहें कि कहीं ये अल्लाह ताला के नाज़िल करदा बाज़ अहकामात के बारे में आपको फ़ितने में ना डाल लें। अब यहाँ पर इन आयात के अंदर असल में अल्लाह ताला, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, तो इसमें अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अहकामात तफ़वीज़ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात के नाज़िल करदा अहकामात के मुताबिक फ़ैसला करें, और लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उसकी पैरवी ना करें। उसी तरह दूसरी आयत के अंदर भी है कि ऐसा ना हो कि बाज़ अहकामात के मामले में आप जो है वो यानी कि रिलैक्स हो जाएँ और लोगों की ख्वाहिशात की ये पैरवी के उसमें आ जाएँ, बल्कि आपने अल्लाह ताला के नाज़िल करदा अहकामात को ही नाफ़िज़ करना है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो खिलाफत की फ़र्ज़ियत की जो यहाँ पर दलील है, वो ये असल में है कि असल में जो नबी को जो खिताब होता है, अल्लाह ताला ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खिताब करके अहकामात दिए हैं कुरान करीम के अंदर, वो सिर्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए है। उसकी वजह ये है कि जब भी किसी
جس طرح ہم اپنی نارمل لائف کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی ادارے کو اگر ایڈریس کرنا ہو، ادارے کو کوئی کام کہنا ہو، تو اس ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے، چیئرمین ہے یا سی او ہے یا ایم ڈی ہے، جو بھی ہے، اس کو ایک لیٹر لکھا جاتا ہے یا ای میل کی جاتی ہے کہ آپ کے ادارے نے یہ کام کرنا ہے یا اسے یہ ریکوائرڈ ہے۔ تو اصل میں یہاں پر بھی یہی اصول ہے، اور اس کو جو ہے عربی کے اندر یعنی کہ یہ فقہی قاعدہ ہے کہ نبی کو خطاب اس کی امت کو خطاب ہے۔ تو جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیے ہیں، وہ تمام کے تمام امت کے لیے بھی ہیں، سوائے ان احکامات کے جس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ تخصیص نہیں آ گئی، جیسا کہ یعنی کہ وہ بہت ساری آیات ہیں، خیر ایک حدیث بھی ہے، جیسے نماز تہجد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، باقی مسلمانوں کے اوپر نہیں تھی، صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں آتا ہے، پھر جو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی جو آیت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ ان کو ایک تخصیص ہے۔ تو مستثنا اگر نہ ہو، مستثنا الگ، لیکن اس کے علاوہ جو جنرلی جو نبی کو خطاب ہے وہ امت کو خطاب ہے۔ تو ان آیات میں جو ہم نے اوپر اصل میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہے بلکہ پوری امت کو حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نازل کردہ احکامات ہیں اس کے اندر یعنی یہ حکم بھی آتا ہے کہ مسلمان جو یعنی کہ جب حکومت کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کریں، اور جب وہ اپنا خلیفہ چنیں تو پوری دنیا کے اندر ان کا ایک ہی خلیفہ ہو۔ تو یہ کیونکہ احکامات اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں تمام کے تمام احکامات آ جاتے ہیں، جس میں مسلمانوں کے اجتماعی احکامات بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، اور اجتماعی معاملات کے اندر مسلمانوں کی خلافت سے یا حکومت سے متعلق جتنے احکامات ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر جو عمومی طور پر جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کا، وہ خلافت کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ مسلمان اپنا امیر چنیں، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق مسلمان امیر بھی چنیں، اور جو ہے وہ پوری مسلم امت کے لیے ایک بھی ہو، اور وہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر شریعت کا نفاذ بھی کرے۔ تو یہ جو ہے قرآن کریم سے یعنی کہ دلیل ہے اس بارے میں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور آیت بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ، یہ سب کو پتہ ہوگی یہ آیت کے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کر دو۔ تو یہ جو ہے یہاں پر ترحبون کا جو ذکر ہے، یعنی کہ اپنے دشمنوں کے اوپر دھاک بٹھا دو، تو یہ اصل میں یعنی کہ اس کے اندر وہ تمام اعمال شامل ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے کفار کے اوپر جو ہے دھاک بیٹھتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست نہ ہو اور کفار کے اوپر دھاک بٹھائی جائے، کیونکہ موجودہ جو ریاستیں ہیں یا ان کا جو تصور ہے یا ان کے اندر جو غیر اسلامی احکامات کا نفاذ ہے، تو ان کے ذریعے تو دھاک بٹھانا کفار کے اوپر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر تو یہ بارڈرز کی سینکٹیٹی ہے، اور ان کو اور جہاد کا جو ہے وہ بیونڈ دی بارڈرز ان کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس موجودہ نیشن سٹیٹ کے تصور کے ساتھ کیسے کفار کے اوپر دھاک بیٹھے گی؟ یہ دھاک اسی صورت میں بیٹھے گی جب مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست ہو جو کہ شریعت کا نفاذ کرے، اور وہ پھر دعوت اور جہاد کے ذریعے یعنی کہ ایک ایکسپینشنسٹ ریاست ہو، اور جو دین حق کا جو پیغام ہے وہ اس حق کو باقی ممالک کے اوپر بھی پیش کرے، اور ان کو بھی جو ہے وہ اس ریاست کا حصہ بنانے کی کوشش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جا سکے۔ تو اس آیت کے اندر جو دھاک بٹھانے کا ذکر ہے، اس کے اندر خلافت کا قیام بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر ہر وہ مینز اڈاپٹ کرنا آ جاتا ہے جس سے کفار کے اوپر دھاک بیٹھے گی۔ تو خلافت کی فرضیت جو ہے وہ اس آیت سے بھی واضح ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک فقہی قاعدہ ہے کہ جس چیز کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں جو کہ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر دیے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام، یعنی کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا۔ اب قصاص کیا ہے کہ یعنی ایک شخص نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اس شخص کو سزا دی جائے قتل کی، اور یعنی کہ اور یہ جو ہے عدالت فیصلہ کرتی ہے، اور اس میں قتل کو پہلے ثابت کیا جاتا ہے، گواہان ہوتے ہیں، اور ایک پورا جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اوپر جو قصاص فرض کیا گیا ہے، کیا مسلمان اس کو نافذ کر سکتے ہیں؟ یہ اس صورت میں نافذ کر سکتے ہیں جب مسلمانوں کی ایک ریاست موجود ہو،
تو یہ واجب جو ہے، اور اس طرح کے اور بہت سے واجبات ہیں، جس طرح جزیہ لینے کا حکم ہے، خراج وصول کرنے کا حکم ہے، پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کے معیشت سے متعلق قوانین ہیں، پھر نظام معاشرت سے متعلق قوانین ہے، عدالت اور عقوبات اور ان سب معاملات سے متعلق جو مسلمانوں کے قوانین ہیں، یہ سارے کے سارے معطل ہیں، اور سارے کے سارے اس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی اسلامی ریاست ہو جو ان تمام قوانین کو یعنی کہ نافذ کرے۔ تو یہ تمام قوانین جو ہے، کیونکہ یہ تمام واجبات پورے نہیں ہوتے جب تک کہ خلافت کے قیام کا واجب جو ہے وہ پورا نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے خلافت کا قیام بھی جو ہے وہ فرض ہے۔ اور قرآن کے جتنے بھی سینکڑوں احکامات ہیں جو کہ دراصل اجتماعی احکامات ہیں، اور یعنی کہ ریاست کے بغیر ان کا نفاذ ممکن نہیں ہے، وہ تمام کے تمام احکامات دلائل ہیں خلافت کے قیام کے حق میں، کیونکہ جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہو تو وہ بھی واجب ہے۔ تو خلافت یا اسلامی ریاست کے بغیر یہ تمام واجبات پورے نہیں ہوتے، اس وجہ سے خلافت کو قائم کرنا واجب ہے تاکہ یہ تمام کے تمام واجبات کو پورا کیا جا سکے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یعنی کہ قرآن کریم کے اندر جو دلائل ہیں مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست ہونے کے اور اس کے شریعت کا نفاذ مسلمانوں کے اوپر کرنے کے، وہ یعنی کہ پورا قرآن جو ہے وہ ان دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے احادیث سے دلائل، اور احادیث کے اندر جو ہے میں تھوڑا اس کو جلدی بھی انشاءاللہ کٹ شارٹ کروں گا۔ احادیث کے اندر جو ہے یعنی کہ ایک حدیث سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انڈر لائنڈ ہے اس کو میں پڑھ رہا ہوں، کہ جو کوئی بھی مرا کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ پھر اسی طرح جو ہے ایک دوسری حدیث ہے جو کہ حاکم کے مستدرک حاکم کے اندر آئی ہے، عبداللہ ابن عمر سے بھی صحیح ہے، اس میں ہے کہ جو کوئی بھی مرا کہ اس کے اوپر امام اور جماعت موجود نہ ہو تو وہ ایسی موت مرا جیسے جاہلیت کی موت۔ تو پہلی جو حدیث ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی شخص مرا کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو تو جاہلیت کی موت مرا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی کہ یہ تو یعنی کہ اس میں امیر کی بیعت کا تو ذکر نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی بیعت ہے، لیکن جو باقی حدیث ہیں وہ اس بات کو کلیریفائی کر رہی ہیں کہ اصل میں اس کے اوپر امام موجود نہ ہو، یعنی کہ امام کی بیعت اس نے نہ کی ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر شخص امام کی بیعت یعنی کہ بالفعل کرے، بلکہ اس کے اوپر امام موجود ہونا جو ہے اصل میں امام کی بیعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ وہی امام ہے جو کہ شرعی امام ہے، جو کہ اسلامی ریاست کے اندر ہوتا ہے اور جو کہ شریعت کو نافذ کرتا ہے، نہ کہ موجودہ جو حکمران ہے۔ پھر اسی طرح اور حدیث ہیں جو کہ اسی سبجیکٹ کے بارے میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی بھی مرا بغیر امام کے وہ جاہلیت کی موت مرا، جو کوئی بھی مرا کہ نہ ہو اس کے اوپر امام وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو ساری حدیث یہ بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کا اس حالت میں مرنا جائز نہیں ہے کہ ان کے اوپر امام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کا یعنی کہ اور یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ امام کا تقرر کریں تاکہ وہ جاہلیت کی موت مرنے سے بچ سکیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک حدیث یہ آتی ہے کہ یعنی کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب 3 افراد یا اس سے زیادہ سفر میں نکلے تو اپنا ایک امیر بنا لیں۔ تو جو اس میں جو دوسری حدیث ہے احمد اور طبرانی میں آئی ہے کہ نہیں ہے جائز یا حلال، لا یحل کا لفظ آیا عربی کے اندر، حلال نہیں ہے 3 آدمیوں کے لیے جو کسی بھی خطۂ زمین میں سفر میں ہوں، لیکن یہ کہ اپنے اوپر ایک امیر بنا لیں۔ مسلمانوں کے لیے یعنی کہ حلال نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ 3 سے زیادہ اور بغیر امیر کے ہوں۔ تو اس حدیث کے بارے میں امام ابن تیمیہ جو اپنی کتاب سیاست و شریعہ میں لکھتے ہیں کہ جب چھوٹی سی جماعت اور انتہائی کم اجتماع میں کسی ایک کو امیر بنانا واجب ہے، تو یہ اس سے بڑی اجتماعیت میں امیر کے وجوب پر تنبیہ ہے، یعنی کہ 3 لوگوں کے لیے جب امیر کو یعنی کہ اس کی اتنی اہمیت ہے، تو جو مسلمانوں کی پوری جماعت یا پوری امت ہے اس کے لیے امیر نہ ہو جو کہ ان کے اوپر یعنی کہ انہیں آرگنائز کرے شرعی طور پر، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تو سنت قولیہ سے دلائل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ سنت فعلیہ سے بھی دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مکہ کے اندر انہوں نے جو ساری کی ساری کوشش کی، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر شدید قسم کا پروپیگنڈا اور شدید قسم کا ٹارچر اور صحابہ کرام کو ہر طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے ان سے جا کر دعوت کی حکمرانی کے لیے، اور پھر انصار اور جو تھے اوس و خزرج کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی حکمرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی کہ مشکلات کے باوجود اس کام کو جاری رکھا، تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی کہ کوئی محض
मुबाह या मंदूब नहीं था, बल्कि फ़र्ज़ था, क्योंकि मुसलमानों का खून बह रहा था और उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दावत से नहीं हटे थे। और फिर उन्होंने जो है वो मदीना के अंदर रियासत कायम की और उसके बाद वहाँ से रियासत के तौर पर जिहाद हुआ और वो सारी जो है यानी कि एक हाकिम के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सारा वक़्त गुज़ारा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो है यानी कि सुन्नत फ़ेलिया से भी, कि रियासत को कायम करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी साबित है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज़ था। अगर फ़र्ज़ ना होता तो वो मुसलमानों का खून बहता देखकर उससे इज्तनाब कर जाते, क्योंकि मुसलमानों का खून बहना भी जो है वो हराम है। तो इस वजह से, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ था तो वो पूरी उम्मत पर भी फ़र्ज़ है, क्योंकि वही कायदा कि नबी को खिताब उम्मत को खिताब है। तो जो नबी के ऊपर फ़र्ज़ है वो उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ भी है, जब तक कि नबी के लिए इस्तिस्ना ना आ जाए, और इसके अंदर नबी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा जो रियासत का क़याम है और उसके बाद हुकूमत है और शरीयत का निफ़ाज़ है जो मदीना के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और जिस तरह से काज़ी मुकर्रर किए और पूरा एक स्टेट स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, ये उम्मत के ऊपर भी फ़र्ज़ है कि वो भी जो है इस चीज़ को कायम करें। फिर उसके बाद इजमाए सहाबा से भी दलाइल हैं, और बेसिकली वो एक दलील जो दी जाती है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विसाल हुआ, तो ऑल्दो के सहाबा कराम बहुत ज़्यादा यानी कि दुख के और गमज़दा हालत के अंदर थे। ज़िक्र भी आता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो यानी कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो गया, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो मशहूर एक बात कही कि अगर यानी कि तुम समझते हो कि दीन जो है वो ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, दीन इंशाल्लाह रहेगा। तो उसके ऊपर थोड़ा उन्हें हौसला मिला। तो सहाबा कराम की ये हालत थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो जो है असल में यानी कि खिलाफत को यानी खलीफा का तकर्रुर करें, ताकि मुसलमानों के मामलात को ऑर्गेनाइज़ किया जा सके। तो ये इस बात की दलील है कि उन्होंने यानी कि जो फ़ोकियत दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन के ऊपर खलीफा के तकर्रुर को, तो खलीफा का तकर्रुर भी यकीनन एक जो है बहुत बड़ा फ़र्ज़ था, नहीं तो वो उसको बाद में मुताख़िर ही रखते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी तदफ़ीन थी वो 3 दिन जो है वो उसके बाद हुई, जबकि खलीफा का तकर्रुर जो है वो दूसरे दिन ही मुसलमानों ने कर लिया था और सहाबा कराम का इसके ऊपर इजमा हुआ था। तो यानी कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी सहाबा कराम का यानी कि एक खलीफा तकर्रुर करना, तदफ़ीन को छोड़कर, और उस तकर्रुरी के बाद जो है वापस आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन करना, इस बात का सबूत है कि सहाबा कराम को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अंडरस्टैंडिंग थी, जिस तरह हमने हदीस भी देखी, कुरान के दलाइल भी देखे, वो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि खिलाफत को कायम करना अहमुल वाजिबात है, सबसे बड़ा फरीज़ा है, जिसके बगैर यानी कि गुज़ारा नहीं हो सकता मुसलमानों का। तभी फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ोकियत भी उसे दी, और फिर जो है वो तदफ़ीन के लिए वो बाद में गए। तो यानी इजमाए सहाबा से भी ये साबित होता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है सबसे बड़े फरीज़े की, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और उन्होंने भी प्रैक्टिकली ऐसे किया। जब उनके ऊपर ऐसा वक़्त आया कि 2 फ़राइज़ जो हैं उनके सामने आए, तो उसके अंदर जो है वो उन्होंने उसको चुना, और वो चुना इसी बुनियाद पर कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही ऐसा हुक्म था। नहीं तो ये मुमकिन नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन छोड़कर कोई छोटे-मोटे काम के अंदर जो है वो हो जाता है, यानी कि मसरूफ़ हो जाते हैं। आखिर में जो है वो 2-3 शुबहात हैं जिनका मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहूँगा, और वो जो है थोड़ा क्विकली मैं देखूँगा कि पहला शुबहा इसके अंदर जो दिया जाता है यानी किया जाता है वो ये है कि क्या हर मुल्क में खलीफा का एक होना ज़रूरी है या पूरी दुनिया के अंदर? और ये असल में जो है वो जो हमारे यहाँ जो गामदी हैं, ये उनका जो है वो यानी कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, और इस बारे में जो अहादीस आई हैं उसको वो इस तरह से उनकी तावील करते हैं, जिस तरह ये अहादीस हमारे सामने है कि मुस्लिम के अंदर है कि जब 2 लोगों से खलीफा की बैत की जाए, तो जिससे आखिर में बैत हुई उसे कत्ल कर दो। या एक और हदीस है कि यानी कि अगर कोई और शख्स आकर इमामत में तनाज़ा करे जबकि तुम एक इमाम की बैत कर चुके हो, तो उसकी गर्दन मार दो, यानी उसे कत्ल कर दो। तो ये जो हदीस हैं जो कि बहुत ज़्यादा क़तई हैं, इसके बारे में जो गामदी हैं और इन जैसे मुतजद्दिदीन हैं, मॉडर्निस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये असल में एक लैंड के बारे में है कि किसी एक खित्ते में मुसलमानों का एक अमीर हो, तो कोई दूसरा शख्स आके तनाज़ा नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि मुसलमान एक अमीर के ऊपर जमा हुए हुए हैं। यानी कि वो मिसाल है जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर एक यानी कि लोगों ने इलेक्शन के ज़रिए एक अमीर को, हाकिम को चुन लिया, अब कोई और आके स्टेट विद इन अ स्टेट कायम करना चाहे या उससे जो है ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश करे, तो इसके बारे में कहा गया कि उसे कत्ल कर दो। ये ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का एक खलीफा होना चाहिए।
تو ان حدیث کو وہ اس طرح سے وہ تعویل کر لیتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے چند یعنی ایک خاص علاقے کے بارے میں ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ماضی کے اندر جو فقہائے کرام ہیں انہوں نے اس چیز کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ حدیث جو ہیں اڑ کے آج کے زمانے میں ہم تک پہنچ گئی ہیں اور اس کی جیسی مرضی تعویل ہم کر لیں، اس کو ظاہر ہے کہ وہ 1400 سال گزرے ہیں ہم تک پہنچنے میں، اور اس کے اوپر جو ہے یعنی کہ اس کو عمل میں لایا گیا ہے اور اس کے اوپر فقہائے کرام نے اپنا اوپینین دیا۔ امام ابن حزم جو ہے جو کہ 500 صدی ہجری کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جائز نہیں کہ دنیا میں ایک امام کے سوا کوئی دوسرا امام ہو، یعنی کہ فی دنیا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، پوری دنیا کے اندر کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہو رہی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو، کوئی دوسرا ہے تو اس کو قتل کر دو، یعنی کہ دو امیر جائز نہیں ہے، یہ اصل میں پوری دنیا کے لیے ہے، نہ کہ کسی ایک علاقے کے لیے۔ پھر اسی طرح امام سیوطی جو ہیں وہ تاریخ الخلفاء جو انہوں نے لکھی ہے، وہ جو ہے یعنی کہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو اس کتاب کے اندر جن خلفاء کا ذکر کیا ہے تو اس میں جو ہے صرف یعنی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جو کہ ایسے تھے جن کی بعد میں بیعت ہوئی ہو، کیونکہ خلیفہ ایک ہو سکتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کچھ کو چھوڑا ہے کیونکہ ان کی خلافت صحیح نہیں تھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیعت اس وقت ہوئی جب خلافت عباسیہ قائم تھی، بس ان کی بیعت صحیح نہ ہوئی کیونکہ ایک وقت دو خلیفے نہیں ہو سکتے، دو میں سے اس کی خلافت صحیح ہوگی جس کی پہلے بیعت ہوئی ہو۔ تو یہ جو امام سیوطی ہیں جنہوں نے تاریخ الخلفاء لکھی اور پوری جو خلفاء کی تاریخ ان تک جو تھی اس کے اندر انہوں نے اس کے بارے میں لکھا، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ان خلفاء کا ذکر کیا جو کہ پہلے جن کی بیعت ہوئی تھی، اس کے بعد اگر کسی خطے میں کسی اور کی بیعت ہوئی ہے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ ایک وقت میں مسلمانوں کی ایک ہی امیر مسلمانوں کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ ہے جس سے جو ہے یعنی کہ مسلمانوں نے سمجھا ہے اصل میں اس حکم کو، جو کہ دو یعنی کہ ایک امیر کا جو حکم ہے وہ پوری دنیا کے لیے، نہ کہ کسی خاص علاقے کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث ہے جس کے بارے میں یعنی کہ جو کہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ انبیاء کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یعنی کہ تم لوگوں کے لیے یعنی صحابہ کرام یا مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے اس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ جس سے پہلے بیعت کر لو اسی کی بیعت کو پورا کرو۔ تو اس میں جو لفظ یوز ہوا ہے وہ اول فی الاول کا لفظ یوز ہوا ہے، اور کئی دفعہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تم ایک کے بعد دوسرے خلیفہ کی بیعت کرو، یعنی کہ جب ایک آئے اس کی بیعت کرو، وہ فوت ہو جائے پھر اس سے اگلے کی بیعت کرو، لیکن یہ درست یعنی کہ ترجمہ نہیں، اصل میں ترجمہ یہ ہے کہ جو پہلے جس کی بیعت ہو جائے اس کی بیعت کو پورا کرو، یعنی کہ اس کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ ایک وقت میں دو بیعتیں نہیں ہو سکتی، اور جتنی بھی احادیث جو ہیں اس معاملے میں وہ ساری کی ساری اوپن ہیں یا مطلق ہیں، اس کے اندر کسی علاقے کی قید نہیں لگی ہوئی۔ تو یہ جو ہے یہ قید لگانا علاقے کی کہ جی جس طرح گاندھی صاحب میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک علاقے میں دو حاکم نہیں ہونے چاہیے، لیکن مختلف علاقوں میں مسلمانوں کا ایک حاکم الگ الگ انڈیپینڈنٹلی ہو سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اس حکم کو جو کہ مطلق تھا اس کے اوپر قید لگا دی علاقوں کی۔ تو قید جو ہے وہ ایک شرعی حکم ہے اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور جب وہ دلیل نہیں ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں تو اس حکم کو مطلقاً رہنے دیا جائے گا، اس کی قید کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، پھر پوری دنیا کے لیے حکم ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے جس کے اندر آیا ہے کہ جس سے پہلے بیعت کر لو اسی کی بیعت کو پورا کرو، تو اس کے اندر امام نووی جو ہیں، جو یہ حدیث کیونکہ بخاری اور مسلم میں آئی ہے تو صحیح مسلم کے جو شارح امام نووی انہوں نے اس کے اندر جو ایک یعنی کہ بات کی ہے وہ تھوڑا غور طلب ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک خلیفہ سے بیعت ہو جائے پھر اس کے ہوتے ہوئے دوسرے خلیفہ سے بیعت ہو تو اول کی بیعت صحیح ہے اور دوسرے کی بیعت حرام ہے، کیونکہ اس کو پورا کرنا حرام ہے، خواہ دوسری بیعت پہلی بیعت معلوم ہوتے ہوئے ہوئی ہو یا بے خبری میں ہوئی ہو، یعنی کہ دوسری بیعت ہوئی ہے، بے شک ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ایک پہلے بیعت ہو چکی ہے، پھر بھی وہ دوسری بیعت حرام ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں خواہ ایک شہر میں ہو یا دوسرے شہر میں ہو، یعنی کہ مختلف علاقوں میں بھی دو بیعتیں ہو جائیں پھر بھی وہ حرام ہے، تمام امت کے لیے وہ ایک ہی بیعت ہونی چاہیے۔ اور اتفاق ہے علماء کا اس پر کہ ایک زمانے میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، یعنی پورے ایک وقت کے اندر پوری دنیا میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ دارالاسلام بہت وسیع ہو، یعنی جتنا بھی بڑا دارالاسلام ہو جائے اس کے اندر مسلمانوں کے ایک سے زیادہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آگے وہ پھر اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ غور طلب ہے، جو کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام الحرمین جو کہ امام جوینی ہیں، امام غزالی کے استاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دو ملک بہت زیادہ فاصلے پر ہوں اور ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ سے بہت دور ہو تو احتمال ہے کہ تعدد جو ہے یعنی کہ ملٹیپل خلفاء ہو سکتے ہیں ہر علاقے کا اپنا،
नववी ने फिर इन्होंने ये कहा है कि ये कौल मुखालिफ है सलफ के और खलफ के और ज़ाहिर अहादीस के। यानी कि उन्होंने कहा है कि चंद बाज़ लोग इस बात की इजाज़त देते हैं कि अगर मुसलमानों का इलाका बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो गवर्न नहीं हो पा रहा, तो फिर जो है यानी कि उस तरह के मामलात में जायज़ है। लेकिन वो कहते हैं ये कौल जो है वो यानी कि सलफ़ के असलाफ़ के भी मुखालिफ है, और फिर उसके बाद जो उलमाए मुताख़िरीन हैं उनके भी मुखालिफ है, और अहादीस का जो ज़ाहिर हुक्म है उसके भी मुखालिफ है, यानी ऐसा दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो यानी इख्तिलाफ़ इन्होंने जो नकल किया है इमामुल हरमैन का या चंद एक और स्कॉलर्स भी जो लिखते हैं, उन्होंने जो है जिस मकसद जिस वजह के तहत उन्होंने ये इस बात की रिलैक्सेशन दी है कि मुसलमानों के एक से ज़्यादा खलीफा हों, वो इस वजह से दी है कि अगर इलाका ऐसा हो, इतना बढ़ जाए कि खलीफा के लिए मुमकिन ना रहे कि उसको गवर्न करना। और ये वो दौर था इमामुल हरमैन आए जब 500 सदी हिजरी के अंदर, यानी 1100 सदी ईस्वी के अंदर, जब अभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ना होने के बराबर थे, ऊंट और घोड़ों पर सफर था। तो उस वक्त जो है उन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत वक्ती तौर पर इस बात को कहा कि अगर ऐसा हो तो किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो हराम है कि मुसलमानों का एक से ज़्यादा खलीफा हो। लेकिन आजकल के दौर में जब हम देखते हैं कि कोई मसला नहीं है कि मुसलमानों को गवर्न करने के अंदर के जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर असल हुक्म की बात होगी, ना कि इस वाले हुक्म की। तो इस बारे में जो यानी कि दरअसल जो नज़रिया ज़रूरत है उसको इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी जो है वो चंद शराइत मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा जो कि उलमाए कराम ने रखी हैं कि जो नज़रिया ज़रूरत है उससे क्या मुराद है, और उसमें चंद शराइत हैं। ऐसा नहीं है कि वो यानी कि उसको किसी भी तरह से जो है वो लागू कर दिया जाए। तो हालत ज़रूरत में जिसमें जो है हराम जो है वो जायज़ हो जाता है, उसमें उसमें यानी कि ये आता है कि हालत ज़रूरत में ममनू अशिया का मुबाह होना बिला कैद या बिला शर्त या लामहदूद तौर पर करार नहीं दिया गया, बल्कि कई शराइत की पाबंदी के साथ जो है ये हलाल होता है। यानी कि नज़रिया ज़रूरत के तहत, यानी मुसलमानों की ज़रूरत के तहत कि अगर वो स्टेट उनकी गवर्न नहीं हो रही, तो वो जो है ऐसा नहीं कि वो जायज़ हो जाएगा कि मल्टीपल खुलफा हों, बल्कि वो बहुत सारी शराइत और क़ुयूद के साथ वो वक्ती तौर पर जायज़ होगा। और इसकी जो है 4 शराइत उलमाए कराम देते हैं नज़रिया ज़रूरत की, जिसमें से पहली एक जो है शर्त ये है कि यानी कि किसी अमर की मिकदार ममनू चीज़ सिर्फ उसी हद तक और सिर्फ उतनी देर तक वजह। खैर बहरहाल मैं इसको ज़रा आसान कर देता हूँ कि एक शर्त ये है कि सिर्फ उतनी देर के लिए वो अबाहत जायज़ होगी जितनी देर के लिए वो ज़रूरत है, उससे ज़्यादा जो है वो अबाहत यानी कि हलाल होना उस चीज़ का जायज़ नहीं होगा। फिर उसके अलावा एक और शर्त भी है कि यानी कि उसके अंदर जो है वो जब वो अबाहत उसकी ख़त्म होगी तो वापस जो है हुक्म इसका हराम का हो जाएगा। यानी कि वक्ती तौर पर अगर जो है पुराने वक्तों में देखा गया है एक रियासत का एक इलाका है जो कि नहीं गवर्न हो पा रहा, उसके अंदर अगर एक खलीफा है भी, तो उसका जो हुक्म है उसके हलाल होने का वो जब यानी कि उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा ये हुक्म हराम की तरफ वापस लौट जाएगा। और इसकी 2 और शराइत भी हैं, वो अभी टाइम की शॉर्टेज है तो मैं उनका भी ज़िक्र नहीं करता। लेकिन जो नज़रिया ज़रूरत है जिसके तहत बाज़ चंद कलील तादाद फ़ुक़हा कराम की जिन्होंने इसका ज़िक्र किया है, तो उन्होंने भी नज़रिया ज़रूरत के तहत किया है, और आज ये ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो आज असल हुक्म ही बरकरार होगा। और जो है इवन जो मेजॉरिटी है उलमाए कराम की, उन्होंने ये कहा है कि इवन मुसलमानों का दारुल इस्लाम पूरी दुनिया मशरिक से मगरिब तक भी हो और यानी कि गवर्न करना भी मुश्किल हो, फिर भी मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है कि उनके 2 खुलफाए कराम हों। और फिर जो जिन्होंने यानी कि उसके अंदर थोड़ी-सी रियायत रखी है, वो तादाद जो है वो बहुत ही ना होने के बराबर है, जैसे कि इमामुल हरमैन का ज़िक्र हुआ या 1-2 और फ़ुक़हा हैं। तो यानी कि जो असल हुक्म है वो उन्होंने उस वक़्त भी उसकी इजाज़त नहीं दी उलमाए कराम ने, जब मुसलमानों का इलाका गवर्न ही ना हो पा रहा हो खलीफा से। यानी उसके अंदर भी एक कलील तादाद है जिसने इजाज़त दी है, और जो इजाज़त दी है वो भी शराइत और क़यूद के साथ दी है, वक्ती तौर पर दी है। और आज हम देखते हैं कि मुसलमानों की यानी कि यानी वही खित्ता ज़मीन है और सारा कुछ यानी कि ईज़िली गवर्नेबल है, उसके बावजूद मुसलमानों की इतनी सारी नेशन स्टेट्स हैं, तो क्या इस बात का जवाज़ रह जाता है कि यानी मुसलमानों के मल्टीपल खुलफा हों। तो ये जो गामदी साहब का यानी कि ये जो कहना कि ये जो हुक्म है वो बेसिकली असल में हदीस क्योंकि इतनी वाज़ेह और क्लियर है और सही मुस्लिम में है, सही बुखारी में, यानी कि बड़ी सोर्सेज़ में इसको वो उस तरह से रद्द तो नहीं कर सकते। ये ज़ाहिर है कि उनके ऊपर आएगा कि वो हदीस को रद्द करें, तो उन्होंने तावील ही करनी है। तो तावील वो ये करते हैं कि जी यानी कि हर इलाके का अपना-अपना अमीर हो सकता है, एक इलाके में 2 नहीं हो सकते। हालाँकि इन सारे यानी कि डिस्कशन से हमें साबित होता है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए कोई रीज़न ही नहीं है कि वो उनके एक से ज़्यादा हाकिम हो।
پھر اس کے بعد جو یعنی کہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے، صحیح ہے، بہرحال میں بس 5 منٹ میں اسے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ایک شبہ جو ہے دوسرے نمبر پہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیا غربت کو پھیلایا جائے تاکہ غریبوں کی مدد کرنے سے متعلق حکم شرعی پر عمل ہوتا رہے۔ تو ہم نے جو اصل میں ایک قاعدہ ذکر کیا تھا کہ فرض کی ادائیگی جس چیز پر موقوف ہو تو وہ چیز بھی فرض ہو جاتی ہے، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسلمانوں کو اجتماعی احکامات دیے ہیں اور وہ سارے کے سارے معطل ہیں، تو وہ اس صورت میں پورے ہو سکتے ہیں جب خلیفہ کا تقرر کیا جائے، اس وجہ سے خلافت کو قائم کرنا فرض ہے۔ اس کے اوپر بعض لوگ جو متجددین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی مدد کا بھی حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غربت کو ہم پھیلائیں، اگر نہیں پھیلائیں گے تو غریب ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اس کا تو قاعدے کا تو یہ تقاضا ہے کہ غریبوں کو یعنی کہ غربت کو پھیلایا جائے یا ریٹین رکھا جائے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، کسی کے والدین ہی نہیں ہے تو ان کو وہ دوبارہ سے زندہ تو نہیں کر سکتا، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر خلافت نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کا حکم دیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب خلافت ہے تو اس کے اندر تو یعنی اسلام نافذ کیا جائے، جب نہیں ہے تو پھر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اس کے اندر جو پہلو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسباب ہیں احکامات کے، جو ریزنز ہیں جس وجہ سے حکم دیا جاتا ہے، اس کو یعنی کہ اس کو عمل میں لانے کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ ریزنز مسلمانوں نے یعنی کہ ان کو پیدا کرنا ہے تاکہ وہ عمل ہو سکے، بلکہ وہ ریزن موجود ہے اور حکم جو ہے وہ فرض کا لاگو ہے۔ اب اس فرض کو کرنے کے لیے جو چیزیں ہوں گی، جو وسائل اڈاپٹ کرنے پڑیں گے، وہ مسلمانوں نے کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ نماز مغرب کا جو سبب ہے وہ سورج کا غروب ہونا ہے۔ اب اگر عصر کا ٹائم ہے اور مغرب بھی مسلمانوں پر فرض ہے، تو کیا مسلمان اب سورج کو غروب کریں گے تاکہ وہ مغرب بھی ادا کر سکے؟ نہیں، جو سبب ہے وہ خود سے ظاہر ہوگا جب غروب ہوگا اور فرض کا حکم داخل ہوگا۔ اب مسلمان نے جو فرض کرنا ہے اس کو یعنی کہ نماز پڑھنی ہے مغرب کی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی وسائل اختیار کرنے ہیں اب وہ اس کو لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر اس نے پاک لباس ڈھونڈنا ہے، پاک جگہ ڈھونڈنی ہے، اس میں طہارت کے کام کرنے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس تو کیونکہ وہ یعنی کہ وہ نہیں ہے، پاک جگہ نہیں ہے، تو میں جو ہوں نماز میرے اوپر فرض نہیں ہے، وہ بلکہ ایسی جگہ کا انتظام کرنا اس کے اوپر فرض ہے تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جو یعنی کہ خلافت یعنی کہ کا ہونا اصل میں اس کا سبب یہ ہے کہ امت موجود ہے۔ جس طرح 3 لوگ ہوں تو ان کے لیے ایک امیر ہونا ضروری ہے، اسی طرح امت موجود ہے تو ان کے لیے امیر ہونا موجود ہے۔ تو امیر کی موجودگی کا جو سبب ہے وہ اصل میں امت کا ہونا ہے، سبب ہم نے لے کے نہیں آنا کہ امت کو ہم پیدا کریں، امت موجود ہے، جب یہ سبب ہوگا موجود کہ امت موجود ہے تو یہ فرض لاگو ہو جائے گا کہ ہم نے یعنی کہ امام کا یعنی کہ ان کے اوپر ہم نے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ اب احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں جن وسائل کو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ امام کا تقرر کرنا ہے، اسلامی ریاست کا قیام کرنا ہے، وہ ہمیں کرنا ہوگا تاکہ ان احکامات کے اوپر چلا جائے۔ تو اس سبب کو اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آخری شبہ جو شارٹلی میں دیکھوں گا کہ جو غامدی صاحب بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ کیا خلافت کے قیام سے مراد مسلمانوں کا محض ایک نظم اجتماعی کا قیام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو فقہائے کرام نے جو حکم دیا یعنی کہ جو حکم بیان کیا ہے کہ خلافت کا قیام یا امیر امام کا تقرر، اب وہ کیونکہ اتنا ایویڈنس اس کا اوور ویلمنگ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل تو کرنی پڑے گی، اس بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو حکم ہے وہ مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی قائم کرنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک ریاست ہو، یہ نہیں حکم کہ وہ اسلامی ریاست ہو، بس مسلمان مشورے کے تحت ایک ریاست قائم کریں اور مشورے کے تحت ہی حکومت کریں۔ اگر مشورے کے تحت وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کفر نافذ کرنا ہے تو کفر کریں، اگر مشورے کے تحت وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام نافذ کرنا ہے تو سو بسم اللہ اسلام نافذ کریں۔ اصل میں بات جو ہے وہ مشورے کی ہوگی، تو اصل میں وہ فریڈمز کا تصور ہے جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادیاں ہیں لوگوں کو، لا اکراہ فی الدین کی وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر آزادی دے دی تو مسلمان جو مرضی ڈیسائیڈ کر کے نافذ کریں۔ تو اصل میں جو انہیں فقہائے کرام نے جو کہا ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی موجود نہیں ہوگا تو تتر بتر ہو جائیں گے، تو کوئی اسٹیٹ تو ہونی چاہیے چاہے وہ سیکولر ہی کیوں نہ ہو، تاکہ کوئی بھی یعنی کہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آرگنائزڈ وے میں اپنے کام کر سکیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اسٹیٹ قائم کرنے کی بات ہے نہ کہ اسلامک اسٹیٹ۔ حالانکہ اصل میں جو یہ آخری سلائیڈ ہے ویسے اس پریزنٹیشن کی، اصل میں جو فقہائے کرام نے جو دلیل پکڑی ہے خلافت کے قیام کی، وہ انہوں نے دلیل لی ہی یہ ہے کہ جو اصل میں اسلامی شرعی احکامات ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں ریاست چاہیے، محض مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کی انہوں نے بات نہیں کی کہ محض جو ہے ان کے درمیان کے تنازعات جو ہیں باہمی مشورے سے
کرنے ہیں حل، اس وجہ سے ریاست چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح علامہ تفتازانی جو حنفی ہیں ان کا یعنی کہ یہاں پر ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ شارع نے جو حدود کے قائم کرنے، سرحدوں کی حفاظت، جہاد کے لیے لشکر کو تیار کرنے اور بہت سے ایسے امور کا حکم دیا ہے جو کہ نظام کی حفاظت اور مرکز اسلام کے تحفظ سے متعلق ہیں، یہ تمام خلیفہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جو انہوں نے دلیل پکڑی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کو نافذ کرنا اس وجہ سے ریاست کی ضرورت ہے، نہ کہ مسلمانوں کے باہمی جو ہے ایک نظم اجتماعی قائم کرنا اس وجہ سے ریاست کی ضرورت. لہٰذا جو فقہائے کرام نے جو کہا ہے اس کی صحیح تعویل یہ ہے، جو کہ ان کے اقوال سے بھی ظاہر ہے، کہ انہوں نے اسلامی شرعی احکامات کے نفاذ کے لیے ریاست کی ضرورت کو فرض قرار دی ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کی ایک کوئی بھی قسم کی ایک سیکولر اسٹیٹ کے قیام کے لیے انہوں نے کہا ہے. تو یہاں پر پریزنٹیشن اینڈ ہے. میں جو ہے وہ سب کا بھائیوں کا شکر گزار ہوں گا کہ انہوں نے صبر کے ساتھ ایک لمبی پریزنٹیشن کو سنا. اور جو ہے کسی قسم کا کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ جو ہے کر سکتے ہیں، یہاں پر چیٹ کا آپشن موجود ہے. جی تو جزاک اللہ خیر. میں بس ایڈ کرتا چلوں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کر رہے ہیں فلور کو. اچھا بھائی، بس آپ کو بتاتے چلوں تھوڑا سا اس میں ڈیلے ہوتا ہے، تو یعنی کہ کچھ دیر کے بعد وہ کامنٹ آتا ہے، تو پھر اس کا بس دیکھ لیجیے گا. جی تو جزاک اللہ خیر. آپ نے میرا گلا بھی تھوڑا سا اس میں خراش تھی، میرا لگ رہا تھا، اور آپ کا پنکھا بھی ہم نے بند کرا دیا. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. بڑی زبردست پریزنٹیشن، اور مطلب یقیناً پہلے بھی ہم نے اس طرح کی کچھ ٹاک سنی ہوئی ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ کہ آج جو اماؤنٹ آف ریسرچ تھا اس کے پیچھے وہ بہت زیادہ تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے قبول کرے. تو جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے فلور اوپن ہے کوشچن آنسرس کے لیے. تو کوئی بھی بھائی جو ہے وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک سوال ہے، اس کو میں ہی ایڈریس کر دیتا ہوں. یہ ایک سوال ہے کہ اس کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے؟ تو بیسیکلی جب یہ اسٹریم اینڈ ہوگی تو یہ ویڈیو اویلیبل ہوگی، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ دوبارہ سے اس کو ویو کر سکتے ہیں، آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی. ویسے میں نے لنک پیسٹ کر دی ہے جو پریزنٹیشن تھی اس کو اپلوڈ کر کے نا، تو کسی نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہو، پی پی ٹی فائل ہے تو اس کو وہ کر سکتے ہیں. جی میں یہ کامنٹ سیکشن میں ڈال دیتا ہوں یہ جو لنک ہے. جی اچھا. جی ایک بھائی کا سوال ہے کہ علامہ کیلانی جو اہل حدیث عالم ہیں ان کی بک کا نام بتا دیں دوبارہ. ان کی کتاب کا نام ہے خلافت و جمہوریت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خلافت و جمہوریت. اور مولانا
عبد الرحمن کیلانی. تو یہ بے شک آپ ضرور اس کو یعنی کہ لیں اور پڑھیں. جی ایک سوال آیا ہوا ہے خلافت کے قریش میں ہونے کا. جی تو اچھا سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ کا قریش سے ہونا لازم ہے؟ تو اصل میں اس کے اوپر جو ہے نا یعنی کہ فقہائے کرام کے ہاں دو اوپینینز ملتے ہیں کہ آیا یہ لازم ہے یا صرف یہ مستحب ہے، یعنی افضلیت کی شرط ہے. تو اس کے اندر جو یعنی کہ جو زیادہ درست اوپینین ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ قریشی ہونا خلیفہ کا یہ ایک مستحب کی شرط ہے، یعنی کہ اگر یہ ہو تو بہتر ہے، اگر نہ ہو تو خلافت پھر بھی قائم ہو جاتی ہے. اور یہ اسی طرح جس طرح بہت ساری شرائط ہیں جو کہ خلیفہ کے لیے مندوب کی یا پریفرڈ جو ہے اس کی شرائط ہیں، جیسا کہ خلیفہ کا مجتہد ہونا، یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ دین کا عالم اور مجتہد ہو. اگر وہ نہیں ہے تو مجتہدین سے وہ اجتہادی معاملات کے اندر مشورہ کر سکتے ہیں. اگر وہ خود مجتہد ہے تو یہ ایک بہت یعنی کہ افضلیت کی شرط ہے. پھر اسی طرح اس کا مجاہد ہونا، خود سے وہ یعنی کہ جہاد کر سکتا ہو، یہ بھی افضلیت کی شرط ہے، ضروری نہیں ہے. اسی طرح اس کا قریشی ہونا بھی جو ہے وہ بعض علماء کرام نے اس کو واجب ایک شرط کہا ہے، لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے. اور اس کی جو زیادہ درست رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ قریشی ہونا جو ہے اس کا لازمی نہیں ہے. اس بارے میں اگر ایک نیوٹرل ڈسکشن دیکھنی ہو تو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، ان کی کتاب ہے مسئلہ خلافت. اس کے اندر کافی ڈیٹیل میں انہوں نے اس کے یعنی کہ دونوں طرف کے دلائل، ویسے تو اور بھی بہت ساری کتب ہیں لیکن یہ بھی کتاب ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ قریشیت کی شرط جو ہے وہ واجب شرط نہیں تھی، بلکہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ افضلیت کی شرط تھی. اچھا یہ ایک اور سوال ہے کہ ریکارڈنگ درس کے ختم ہونے کے بعد ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی جب یہ براڈ کاسٹ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ویڈیو اویلیبل ہوگی، تو آپ کسی بھی تھرڈ پارٹی سے جو ہے وہ یوٹیوب ڈاؤن لوڈرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. فیصل ہیں، انہوں نے محمد فیصل ہیں، انہوں نے سلام کہا ہے. تو وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیر، آپ نے شرکت کی. عامر حسین نے السلام علیکم کہا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نے سلام کہا سب کو وعلیکم السلام. یہ 30 سال کے حوالے سے ایک حدیث ہے یہ جو سوال ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت یا ملوکیت ہوگی. تو اصل میں جو ہے اس حدیث کے اندر جو خلافت کا ذکر ہے وہ خلافت النبوہ ہے، یعنی کہ وہ خلافت جو کہ علی منہاج النبوہ ہو، یعنی کہ نبوت کے نقش قدم پر، جس کو ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں. تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک ہی رہی، ایسی خلافت جو کہ نبوت کی طرز پر تھی، جس کے اندر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، علی المرتضیٰ آئے، پھر امام حسن جو ہے وہ بھی 5ویں خلیفہ راشد تھے جو اس کے اندر آئے. ان کے بعد جو ہے خلافت تو موجود تھی، جس طرح کے امیر معاویہ تھے اور ان کے بعد، لیکن یہ کہ وہ خلافت اس کے اندر بادشاہت کے جو آثار تھے وہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے، جیسا کہ باپ سے بیٹے میں عہدے کا جانا. تو یہ اصل میں نفی نہیں ہے کہ اس کے بعد خلافت ہی ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ اصل میں اس بات کی نفی ہے کہ جو نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہے وہ صرف 30 سال تھی، اس کے بعد اس کے اندر ملوکیت کے جو ہے وہ آمیزش ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو ہے پھر ہم اس کو اصل میں احادیث جتنی بھی کسی مسئلے کے بارے میں آتی ہیں سب کو اکٹھا دیکھا جاتا ہے. تو جو ایک حدیث جس کا اس پریزنٹیشن میں ذکر بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور خلفاء ہوں گے جو کہ کثیر تعداد میں ہوں گے. تو کثیر تعداد یقیناً 5 خلفاء نہیں ہوتے کہ اگر ہم کہیں کہ خلافت ہی 5 سال رہی تو یہ کوئی کثیر تعداد تو نہ ہوئی. کثیر تعداد کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ خلفاء ہوں گے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب جس طرح سے مسلمانوں کے خلفاء رہے ہیں خلافت عثمانیہ تک،
اس کو دیکھا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس تمام کے تمام خلیفہ راشد نہیں تھے، تمام کی تمام خلافتیں جو ہیں خلافت النبوہ نہیں تھیں، بلکہ اس کے اندر بہت ساری ملوکیت سے متعلق سملیرٹیز یا ویکنیسز جو ہیں وہ شامل حال ہو چکی تھیں. تو یہ اصل میں اس حدیث کا اصل میں یہ مطلب ہے. اور یہ فقہاء کرام نے اس کے بارے میں اس کی شرحیں جو ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے واضح کی ہے، یہی بات واضح کی ہے. تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ خلافت تو 30 سال تھی، کیونکہ یہ تو چاہیے یہ کہ اصل میں علمی انداز تو یہ ہے کہ وہ یہ حدیث کوئی آج تو ہمارے پاس نہیں ہے یا اس جیسی اور حدیث یہ تو 1400 سال سے چل رہی ہیں، تو اس کے اوپر فقہاء کرام محدثین کرام نے جو اس کے دلائل دیے ہیں یا جس طرح حدیث کو جمع کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اپنا اوپینین قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا درست اس کے بارے میں اوپینین ہے. وہ یہی ہے کہ جو کہ یہاں بیان ہوا ہے. جی بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ واپسی کی بھی بشارت ہے خلافت راشدہ کی. بالکل ایسا ہی ہے. جو حدیث ہے 30 سال تک رہے گی، اس کے اندر اس بات کی نفی نہیں ہے کہ وہ صرف یہی 30 سال ہوں گے، اس کے بعد دوبارہ خلافت النبوہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بارے میں صرف آغاز کا ذکر ہے کہ یعنی کہ خلافت 30 سال تک خلافت النبوہ رہے گی، اس کے بعد اس میں آمیزش بادشاہت کی ہو جائے گی. لیکن دوبارہ خلافت آئے گی یا خلافت النبوہ آئے گی یا نہیں، اس حدیث کے اندر نفی اس بات کی نہیں ہو رہی. اور ہمیں باقی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ دوبارہ بھی خلافت النبوہ آئے گی. اور اس کے بعد آئی بھی، جیسا کہ جو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جو کہ 100 ہجری کے اراؤنڈ جن کا تھا، انہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ خلفاء ہیں جنہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ یہ سیکوینس میں ہو اور سارے کے سارے کنزیکٹیو ہوں. اور یہ حدیث جو ہے نفی بھی نہیں کر رہی کہ اس کے بعد کبھی بھی خلافت راشدہ نہیں آئے گی، بلکہ صرف اس ٹائم پیریڈ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر. تو جس طرح یہ مسند احمد کی حدیث کا ذکر ہے تو بالکل یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کے اندر ہے کہ خلافت جو ہے وہ یعنی کہ نبوت کے نقش قدم پر دوبارہ آنی ہے. تو انشاءاللہ جو کہ یہ خلافت کی کال بھی ہے کہ اس کے دلائل کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے اہم الواجبات کا جو ذکر ہے، اعظم الواجبات کا ذکر ہے کہ سب سے بڑا واجب اور سب سے گریٹسٹ جو obligation اس کی بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ اس کی بشارت ہے، قائم بھی ہونا ہے. تو سوال اس میں ہے کہ یعنی کہ ہم نے اس کو ایک سائلنٹ یعنی کہ ویور کے طور پر دیکھنا ہے کہ ہاں جی یہ ہو رہا ہے، یہ کوشش ہو رہی ہے اور لو خلافت آ گئی، یا ہم نے اس کے اندر کوئی اپنی انپٹ بھی دینی ہے، ہم نے اس کے اندر کوئی اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے تاکہ آخرت کے اندر ہم بھی کوئی اجر کما سکیں. تو اصل میں یعنی کہ بات یہ ہے کہ خلافت تو آنی ہے اور خلافت فرض بھی ہے. تو سوال یہ کہ ہم نے اس میں کیا کردار ادا کیا اس کی فرضیت پر عمل کرنے میں، اور اس کو یعنی کہ اس کے قیام کے اندر ہماری کیا کوشش ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ہم اس بارے میں کیا کر سکیں. جی ایک اچھا سوال آیا ہے جس طرح ذکر بھی ایک دفعہ ہوا تھا اس پریزنٹیشن کے اندر ہی کہ خلافت کا قیام اصل میں فرض کفایہ ہے. جتنے بھی اجتماعی احکامات ہوتے ہیں وہ فرض عین نہیں ہوتے، وہ فرض کفایہ ہوتے ہیں. یعنی کہ obligation آف سفیشنسی، کہ اگر چند لوگ اس کو انجام دے دیتے ہیں تو تمام لوگوں کے اوپر سے، تمام مسلمانوں کے اوپر سے اس کا جو نہ کرنے کا گناہ ہے وہ اتر جاتا ہے. جس طرح کہ نماز جنازہ ہے وہ امت کے اوپر فرض کفایہ ہے. تو اگر کوئی شخص بھی نہیں پڑھ پاتا کسی شخص کی نماز جنازہ تو تمام امت گنہگار ہے. لیکن اگر چند لوگ اس کے اندر لگ گئے ہیں اور وہ یعنی کہ وہ انف ہیں کہ وہ اور کیپیبل ہیں کہ وہ جنازہ ادا کر پائیں گے تو وہ فریضہ ادا ہو رہا ہے اور پھر وہ ہو بھی جاتا ہے. لیکن اگر خلافت کا قیام جس طرح فرض کفایہ ہے تو obligation آف سفیشنسی ہے، تو اس کا مطلب ہے سفیشینٹ لوگ ہونے چاہیے جو کہ یہ کام کر رہے ہوں، اس کے قیام کی کوشش کر رہے ہوں تاکہ یہ قائم ہو جائے. تو اگر تو وہ سفیشینٹ ہیں تو امت کے اوپر سے گناہ اس کا ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر وہ سفیشینٹ نہیں ہے، یعنی کہ زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ خلافت کا قیام ہو، اس کی بات ہو، اس کی پکار دنیا میں عام ہو، تو اگر وہ سفیشینٹ نہیں ہے تو obligation آف سفیشنسی پورا نہیں ہو رہا. جو یہ کفایت نہیں کر رہا چند لوگوں کا کام کرنا، امت میں سے اور لوگوں کو آنا ہے اور یہ کام کرنا ہے جب تک کہ سفیشینٹ نہیں ہو جاتا لوگوں کا کام کرنا. تو جب تک سفیشینٹ نہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفیشینٹ نہیں ہے، یعنی کہ امت کے اندر ابھی اس کی بہت زیادہ دعوت ہونی ہے ہر طبقے کے اندر، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں سفیشینٹ نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ اس کو قائم کر پائیں. اس وجہ سے پوری امت جو ہے وہ یعنی کہ اس وقت انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں
عام جو انفرادی فرائض ہیں جو کہ یقیناً بہت اہم ہے، اس کے بارے میں تو جماعتیں کام کر رہی ہیں بہت سارے پلیٹ فارمز پہ، یعنی قرآن کریم کی تدریس ہے، مدارس ہیں، حفظ ہو رہا ہے، پھر یعنی کہ عمل کے اوپر، عبادات کے اوپر رغبت ہے، سب کچھ ہے. لیکن جو اہم الواجبات کی جو بات ہوئی اس کو یعنی چھوڑ دیا گیا ہے، اس کی بات جو ہے اس طرح سے نہیں ہو رہی. تو یہ فرض کفایہ تو ہے، لیکن کیونکہ یہ لوگ کفایت نہیں کر پا رہے جو اس کے لیے بات کر رہے ہیں، تو یہ تمام امت جو ہے اس کے اوپر گناہ ہے کہ وہ اس کو قائم نہیں کر پا رہی. اس لیے یعنی کہ میکسیمم لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں یعنی کہ اس فرض کو ادا کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں. تو جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے ان کے اوپر سے تو گناہ اتر جائے گا، چاہے وہ اس کو قائم نہ بھی کر پائیں، کیونکہ قائم کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوشش تو انہوں نے کی، لیکن جو لوگ اس کو یعنی اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈال رہے اور ایک یعنی کہ ان کا حصہ نہ ڈالنا یعنی کہ اس کے باوجود خلافت کا قیام ہو بھی نہیں رہا، اس کا مطلب انہیں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے فرض کفایہ ہونے کے باوجود جو ہے امت گنہگار ہو رہی ہے، اور لوگوں کو اس کے اندر آنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا قیام ہو سکے اور سفیشینٹ لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوں تاکہ امت کے اوپر سے اس کا گناہ اترے. تو فرض کفایہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ یہ فرض پورا نہیں ہو پا رہا، اس وجہ سے امت اس کے لیے گنہگار ٹھہرتی ہے. تو اس کے بارے میں یعنی کہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن امت کو یعنی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے حساب دینا ہے اس فریضے کے بارے میں بھی قیامت کے روز، کیونکہ سب سے بڑا فرض ہے. تو اس کے بارے میں ان کے پاس کیا جواب ہوگا، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا. جی جزاک اللہ خیر. اور ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے، تو میں بس اسی آپ کا جو آخری کامنٹ تھا اسی کو یعنی کہ ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یعنی کہ تاریک رات ہے اور اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے اور تاریکی کی وجہ سے ایک یعنی کہ سینس آف سیکیورٹی نہ ہونے کی ایک سینس ہے، اور ایک پریشان ٹائم سے گزر رہے ہیں. تو جب سورج نے طلوع ہونا ہے وہ تو ساروں نے دیکھ لینا ہے، لیکن اصل جو میٹر کرے گا وہ یہ کرے گا کہ آپ نے اس تاریک رات کے اندر کتنی جستجو کی. جب ٹھنڈ اس کی تھی، جب اس کی جو تاریکی تھی وہ آپ کو ڈرا رہی تھی. تو اصل جو پوائنٹ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے اپنے اعمال کو لے کے جانا ہے، ہم جانتے ہیں. تو وہ وہاں پہ یہ کاؤنٹ کرے گا، کیونکہ جب سورج نے چڑھ جانا ہے تو پھر تو وہ تاریکی ختم ہو جائے گی، اور وہ ٹھنڈی ہوائیں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور دن چڑھ جائے گا. تو ہر کوئی اس سے مستفید ہوگا، اس نظام سے، اس اسلام کے اس طرز زندگی کا جو امپلیمنٹیشن ہوگی پوری دنیا کے اوپر، اس سے ہر کوئی مستفید ہوگا، مسلمان بھی ہوگے، غیر مسلم بھی ہوگے. تو اس ٹائم کے اوپر آپ کا کچھ کرنا ٹھیک ہے، یعنی کہ اس وقت بھی یقیناً مسلمانوں کی ایک ان پٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن اصل میں وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس سے پہلے انسان نے کیا کام کیا ہے اس فرض کو پورا کرنے کے لیے. تو جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. آپ نے جو ہے بڑی زبردست جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن دی اور بہت ویل ریسرچ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری تراویح پڑھنے کو قبول کرے، نوافل پڑھنے کو قبول کرے، جو قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں ان سارے لوگوں کو، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے قرآن کا اہتمام، اس کو قبول منظور کرے. اور ہم جو اسلام کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ 10 بجے نکال رہے ہوتے ہیں، تفسیر کا سیشن ہم سن رہے ہوتے ہیں، صبح ریمائنڈر سیریز سن رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی قبول منظور فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد سے جلد یہ جو خلافت ہے اس کا قیام جو ہے وہ لے کر آئے. تو جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.